فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین فرقوا دینهم وکانوا شیعا لست منهم فی شیء انما امرهم الی اللہ ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون۔ سب سے پہلے ہر طرح کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، عظمت اور بزرگی، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم کو پیدا کیا اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے۔ آزمائش اس بات کی ہے کہ ہم خیر کے راستے پر چلیں اور شر کے راستے سے بچیں۔ دنیا میں کامیاب لوگ کون ہیں؟ جو خیر کے راستے کو اپناتے ہیں اور شر کے راستے سے بچتے ہیں۔ دنیا میں خیر بھی بہت سارے ہیں اور شر بھی بہت سارے ہیں۔ تو اگر بندہ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ کہ اس کو خیر کا بھی علم ہو تاکہ وہ خیر کے راستے کو اختیار کر سکے، اور اس کو شر کا بھی علم ہو تاکہ شر کے راستے سے وہ بچ سکے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی دنیا میں اچھائی بھی ہے اور برائیاں بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ کامیاب کون آدمی ہوگا؟ صرف اچھائیوں کا علم حاصل کر لینے سے بندہ کامیاب نہیں ہوتا۔ اچھائیوں کے ساتھ ساتھ اس کو برائیوں کا بھی علم ہونا چاہیے، حق کے ساتھ ساتھ اس کو باطل کا بھی علم ہونا چاہیے، صحیح کے ساتھ ساتھ اس کو غلط کا بھی علم ہونا چاہیے، تاکہ ایک طرف وہ صحیح راستے کو اختیار کرے تو دوسری طرف اس بات سے بچے کہ کہیں میں غلط راستے کی طرف نہ چلا جاؤں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حق کے ساتھ ساتھ باطل کی بھی تعلیم دی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر اہل حق کے ساتھ ساتھ اہل باطل کی بھی صفتیں بیان کر دی ہیں، ہے نا؟ اہل باطل کی صفتیں کیوں بیان کی گئی ہیں؟ تاکہ اہل حق کو پتا ہو کہ جو لوگ تمہارے آنے سے پہلے اس دنیا میں گمراہ ہوئے وہ گمراہی کے کون کون سے راستوں پر چلے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں بتایا کہ صراط مستقیم کیا ہے، مغضوب علیہم اور ضالین کے راستے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ آدمی کو سچا راستہ بتاؤ، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ جو گمراہی کے راستے ہیں ان کا بھی علم بندے کو ہو، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے قدم گمراہی کے راستے پر چلے جائیں۔ تو آپ دیکھیے حضرت حذیفہ بن الیمان کی بہت مشہور حدیث ہے کہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے، میں شر کے بارے میں سوال کرتا تھا تاکہ شر سے اپنے آپ کو بچا سکوں۔ تو اہل حق کے ساتھ ساتھ قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے ایک طرف اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے، نیک لوگوں کی، مومنین کی، صادقین کی، شہداء کی صفتیں بیان فرمائی ہیں، ان کی زندگی کے حالات بیان کیے گئے، ان کی کردار کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ تو دوسری طرف جو لوگ گمراہ ہو گئے، وہ قومیں جنہوں نے اپنے نبیوں کا انکار کر دیا، وہ قومیں جنہوں نے اپنے نبیوں کو قتل کر دیا، جن پر اللہ تعالیٰ کے عذاب آئے، ان کے بھی حالات اور صفتیں بیان کی گئی۔ کیوں بیان کی گئی؟ غیبت کرنے کے لیے۔ یہ جو ایسی گمراہ ہو جانے والی اور ہلاک ہو جانے والی قوموں کی صفتیں کیوں بیان کی گئی؟ اس لیے کہ ان کے راستے سے بھی تم واقف رہو،
گمراہ لوگوں کے راستوں سے واقف رہنا بھی ضروری ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو اس راستے سے بچا سکیں. تو اسی مقصد کے تحت ہم نے کبھی بلکہ میرا یہ پلان ہے کہ انشاءاللہ تعالی وقفے سے ہم لوگ بعض ایسے فرقے ہمارے دین کے اندر جو گمراہ ہو گئے ان کا بھی ایک تعارف آپ لوگوں کے سامنے آتا رہے وقتاً فوقتاً. اس کا ایک مقصد تو یہ ہے، پہلا مقصد جو میں نے بیان کیا کہ اگر ہم کو پتہ ہوگا کہ گمراہی کیا ہے تو ہمارے لیے آسان ہو جائے گا اس گمراہی کے راستے سے بچنا. بہت ممکن ہے کہ ان کی گمراہی کا ہم کو علم نہ ہو اور پہلی مرتبہ اس گمراہی کو سجا کر کے سوار کر کے ہمارے سامنے پیش کیا جائے اور ہم اس کو قبول کر لیں. تو اس گمراہی سے واقف ہونا بھی ضروری ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ اگر کبھی توفیق دے تو وہ ایسا گمراہ اگر آپ کے سامنے آ جائے تو ہمارے اندر اتنی صلاحیت ہو کہ تھوڑا دیر کے لیے اس کے سامنے اس کے مذہب کا رد کر سکیں، اس کے دلائل کا رد کر سکیں. وہ اگر کوئی ایسی بات ہمارے سامنے رکھ رہا ہے جس سے شبہ پیدا ہو رہا ہے تو اس کے شبہے کا جواب دے سکیں. تو اہل حق کے جو صفات ہیں وہ تو الحمدللہ ہم دیکھتے ہی رہتے ہیں. جو حق کے راستے پر چلنے والے لوگ ہیں ان کے کیا صفتیں ہیں، کیا کوالٹیز ہیں، حق کا کیا راستہ ہے تو ہم دیکھتے رہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وقتاً فوقتاً اس بات کی بھی کوشش ہماری ہونی چاہیے کہ اہل باطل کی بھی پہچان ہماری نظر میں رہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا کہ امت جو ہے وہ کتنے فرقوں میں تقسیم ہوگی، 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی. تو جنتی فرقے کی بھی صفت بیان فرمائی گئی ہے اور جہنم میں جانے والے جو فرقے ہیں ان کی بھی صفات اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آدمی اہل حق کے ساتھ ساتھ اہل باطل کے راستے اور ان کے منہج کو بھی پہچانے. اور اسی موضوع کے تحت یہ عنوان لیا گیا ہے. آج کا عنوان کیا ہے؟ شیعہ، تاریخ اور عقائد. مذہب شیعہ جو ہے ان کی تاریخ کیا ہے، کیسے یہ مذہب شروع ہوا، کیسے یہ مسلک شروع ہوا اور ان کے عقائد کیا ہیں. اب ہمارے یہاں ایک مسئلہ تو یہ بہت ہوتا ہے کہ آپ جب کسی گمراہ فرقے کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ایک طبقہ بولتا ہے دیکھو مولانا لوگوں کو اور کوئی کام نہیں ہے، صرف فرقہ پرستی پھیلانا ان کا کام ہے، ہاں اختلافات پھیلانا ان کا کام ہے. اصل میں ہمارے یہاں فرقہ پرستی کا مطلب نہیں سمجھا جاتا ہے. فرقہ پرستی کس چیز کا نام ہے؟ فرقہ پرستی نام ہے اللہ اور اس کے رسول کے دین کو چھوڑ دینے کا. تو فرقہ پرست وہ نہیں ہے جو گمراہی کی نشاندہی کرتا ہے. فرقہ پرست وہ ہے جو گمراہی کو گمراہ ہی نہیں کہتا، گمراہ کو گمراہ نہیں کہتا. اللہ نے قرآن مجید کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر فرقہ پرستی، حق بیان کرنے کو فرقہ پرستی نہیں کہا گیا ہے یا گمراہوں پر رد کرنے کو فرقہ پرستی نہیں کہا جاتا ہے. فرقہ پرستی کیا ہے؟ گمراہوں کو گمراہی کی اجازت دے دینا. ہمارا ایک موضوع بہت تفصیلی ہوا تھا، پتہ نہیں آپ لوگوں نے سنا ہے کہ نہیں سنا ہے، لاک ڈاؤن میں ہوا تھا. فرقہ پرستی کا صحیح مفہوم ایک موضوع ہوا تھا نا مکسالار پہ، جب مجلس نہیں ہو رہی تھی اس وقت ہوا تھا. اور اگر نہیں آپ نے سنا ہوگا تو ہمارے ایپ پہ موجود ہوگا. اس میں بہت تفصیل سے میں نے یہ بات علماء کے، سلف کے اقوال سے ثابت کی تھی کہ ہمارے یہاں جو اپنے مسلک کو ایک نام دے دینا یا باطل مسلک کو رد کرنے کو فرقہ پرستی کہا جاتا ہے. سلف کیا اس کا نام فرقہ پرستی نہیں تھا. فرقہ پرستی تو اللہ کے دین کو چھوڑنے کا نام ہے کہ اللہ کے دین کو چھوڑ کے آپ اپنا الگ مسلک بنا لیں. جو اللہ کے دین پر ہے وہ فرقہ پرست نہیں ہے. تو آج جو اسلامی ممالک میں مسلمانوں کے اندر جو بہت بڑی بڑی دو تقسیم، یعنی بنیادی طور پہ فرقوں میں جو سب سے بڑی دو تقسیم ہوتی ہے وہ کون سی ہوتی ہے؟ شیعہ اور سنی، ہے نا. پہلے بنیادی تقسیم یہی ہوتی ہے شیعہ اور سنی، پھر ان کے اندر آپس میں الگ الگ تقسیمات ہوتی ہیں، لیکن بنیادی تقسیم ہوتی ہے شیعہ اور سنی. تو یہ شیعہ لفظ ہم نے بہت سنا ہے، ان کے بارے میں بہت ساری اردو باتیں بھی آپ نے سنی ہوں گی اور بہت سارے لوگوں نے ان کی کتابوں سے بھی ان کی مستند باتیں سنی ہوں گی. تو شیعہ بہت بڑا فرقہ ہے، بلکہ شیعوں کے اندر بہت سارے فرقے ہیں. بعض علماء نے کہا ہے کہ شیعوں کے اندر تقریباً 400 سے زائد فرقے ہیں. شیعوں کے اندر جو شیعہ ہیں ان کے اندر 400 سے زائد فرقے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ بہت تفصیل کے ساتھ اس موضوع کو ہم نہیں لے سکتے، بہت اختصار کے ساتھ ان کی اہم جو باتیں ہیں اس کو انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں ہم دیکھیں گے. سب سے پہلی چیز، شیعہ کا مطلب کیا ہوتا ہے عربی کے اندر؟ شیعہ کا مطلب عربی میں ہوتا ہے گروہ، جماعت، فرقہ، امت. خاص طور پہ ایسا گروہ جو کسی کی مدد کرنے کے لیے آ گیا ہو، کسی کی مدد کرنے والا گروہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ اس معنی میں آئے تھے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، کہ جن لوگوں نے اپنے دین کے اندر فرقہ بندی کر دی اور وہ شیعہ ہو گئے. شیعہ ہو گئے مطلب فرقہ بنا لیا انہوں نے. تو جن لوگوں نے اپنے دین کے اندر ٹکڑے ٹکڑے کر لیے، دین کو جدا جدا کر لیا اور گروہ گروہ بن گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہاں پر شیعہ کس معنی میں آیا؟ فرقہ اور گروہ کے معنی میں. تو خاص طور پہ ایسا فرقہ جو کسی کی مدد کے لیے کھڑا ہوا ہو، جمع ہوا ہو، اس کو بھی شیعہ کہا جاتا ہے.
جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ، کہ وہ جو ایک بنی اسرائیل کا ایک بندہ تھا اور اس کو ایک قبطی مارنے کے لیے آیا، تو اس نے کیا کیا، اپنے جو گروہ تھا اس سے مدد مانگی کہ میری مدد کرو میرے دشمن کے خلاف۔ تو گروہ اور فرقہ جو آپ کا معاون ہوتا ہے، آپ کا مددگار ہوتا ہے، کسی معاملے میں آپ کے ساتھ جمع ہو جاتا ہے، امت، جماعت، اس کو عربی میں کیا کہا جاتا ہے، شیعہ کہا جاتا ہے۔ اب اس لفظ کا آغاز کب سے ہوا، یعنی یہ جو شیعہ کا لفظ ہے خاص ایک فرقے کے معنی میں یا خاص لوگوں کو شیعہ، جب شیعہ کہا جاتا ہے تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے، شیعہ علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ۔ تو اس کا آغاز کب سے ہوا اس کے بارے میں تو بہت اختلاف ہے، خاص طور پہ شیعہ مسلک کا آغاز کب ہوا اس کے بارے میں بہت سارے اقوال ہیں۔ شیعہ حضرات تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے پہلے سے ہی شیعہ پائے جاتے ہیں، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہی شیعہ مذہب پایا جاتا تھا، بلکہ دنیا میں جتنے بھی انبیاء ہیں سارے نبیوں کی کتابوں میں شیعوں کا اور حضرت علی کی ولایت کا ذکر موجود ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، ابھی جب شیعوں کی آپ خرافات پڑھیں گے اور ان کے بڑے بڑے دعوے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جھوٹ بولنے میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، بلکہ جھوٹ تو ان کے اپنے مذہب کا حصہ ہے۔ جھوٹ بولنا شیعہ مذہب کا حصہ ہے، ان کے ہاں ثواب کا کام ہے جھوٹ بولنا، اور وہ جھوٹ کو ایک خاص نام دیتے ہیں، کون بتائے گا، تقیہ ہے نا، تقیہ ان کے ہاں باقاعدہ ان کے دین کا حصہ ہے۔ تو یہ تو بڑی کبھی کہتے ہیں کہ جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی شیعہ مذہب پایا جاتا تھا، ہر نبی نے شیعہ مذہب کی دعوت دی اور ان کی کتابوں میں حضرت علی کی امامت اور ولایت کا ذکر تھا۔ کچھ شیعہ بولتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے نبی نے خود شیعہ مذہب کی بنیاد رکھی، اور بعض صحابہ کو جو ہے وہ شیعت کی تبلیغ کر کے ان کو حضرت شیعہ کے مسلک میں داخل کیا۔ الگ الگ اقوال ہیں۔ صحیح بات یہ ہے، بہت سارے اقوال کی تفصیل میں نہ جا کے تلخیص میں بتاتا ہوں کہ جب حضرت معاویہ اور حضرت علی کا اختلاف ہوا تو اس وقت جو لوگ حضرت معاویہ کے ساتھ تھے ان کو شیعہ معاویہ کہا گیا یا شیعہ عثمان کہا گیا، اور ان کے مقابلے میں جو لوگ حضرت علی کے ساتھ تھے ان کو شیعہ علی کہا گیا۔ تو اس لفظ کا پہلا ظہور جو ہوا وہ کب ہوا، جب حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما کا اختلاف ہوا، اس وقت کچھ لوگوں کو شیعہ کہا گیا، لیکن اس وقت جو شیعہ کہا گیا کچھ لوگوں کو، وہاں پر شیعہ ایک مسلک کی حیثیت سے نام نہیں دیا گیا تھا۔ اچھا، شیعہ ایسا مسلک ہے جو ابتداءً ایک سیاسی مسلک تھا، ایک سیاسی مذہب تھا، سیاست میں اختلاف کی وجہ سے اس کا ظہور ہوا، جیسے خوارج کا ظہور ہوا تھا۔ خوارج یا شیعہ یہ دونوں کوئی مذہبی گروہ پہلے نہیں تھے، سیاسی اختلافات کی وجہ سے ان کا ظہور ہوا۔ خوارج تو بہت سب سے پہلا جو فرقہ اسلام کے اندر ظاہر ہوا وہ خوارج تھے۔ خوارج انہوں نے حضرت علی کے زمانے میں جب حضرت علی حضرت معاویہ کے درمیان کچھ صلح کی بات ہونے لگی اور یہ ہوا تھا کہ کچھ لوگوں کو حکم بنا لیا جائے، تو اس کے خلاف ایک فرقہ نکلا جس نے تحکیم کا انکار کیا اور انہوں نے صحابہ کی تکفیر کی، خوارج ان کو کہا گیا۔ ان کی ایک جماعت اسی ٹائم بن گئی، اس جماعت سے حضرت علی کی جنگ بھی ہوئی، جنگ نہروان جس کو کہتے ہیں، اس میں بہت سارے خوارج کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا، اور ایک طرح سے وہ فرقہ اس دور میں ختم ہو گیا، پھر اتنی تیزی کے ساتھ وہ نہیں پنپا۔ پر شیعہ آج ہمارے زمانے میں جن لوگوں کو شیعہ کہا جاتا ہے یہ اس زمانے میں نہیں موجود تھے، ان عقائد کے ساتھ، ان افکار کے ساتھ نہیں موجود تھے۔ زیادہ سے زیادہ کیا تھا کہ کچھ لوگ ایسے تھے جن کو یہ لگتا تھا کہ حضرت علی حضرت عثمان سے زیادہ خلافت کے مستحق ہیں۔ ہاں، اس طرح کی چھوٹے چھوٹے ایک مسائل تھے، لیکن جن عقیدوں کے ساتھ آج شیعہ موجود ہیں وہ اس زمانے میں بلکہ اس کے بعد کے بہت سارے ادوار میں ایک مسلک کی حیثیت سے شیعہ کا لفظ معروف نہیں تھا۔ یہ بہت بعد میں عربوں کے ہاں جب کچھ ایران کے لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور ان کے دیکھیں گے آپ کی شیعہ حضرات کے اکثر علماء جو ہے وہ ایرانی، عجمی ہیں، قمی ہیں، کلینی ہیں، یہ سب باہر کے لوگ، یہ لوگ جب جو ہے وہ اسلام میں داخل ہوئے تو انہوں نے اس مذہب کی بنیاد رکھی۔ البتہ شیعت کا جو بنیادی عقیدہ ہے امامت کا عقیدہ، یہ امامت کا عقیدہ حضرت عثمان ہی کے زمانے میں، حضرت علی کے زمانے میں بہت زیادہ پھیلا، ایک شخص کے ذریعے سے جس کا کیا نام تھا، عبداللہ ابن سبا۔ عبداللہ ابن سبا اصل میں یہودی تھا، یمن کا رہنے والا تھا، صنعاء کا۔ سب سے پہلے امامت، اب امامت کس کو کہتے ہیں شیعوں کے انشاءاللہ آگے بات آئی ہے، سب سے پہلے امامت کے عقیدے کا بیان عبداللہ ابن سبا نے کہا جو یہودی تھا، وہ اصلاً یہودی ہی تھا، اس نے اپنا مذہب چھپا کر کے خود کو مسلمان ظاہر کیا، اور اس نے سب سے پہلے یہ کہا کہ ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے، نبی اپنے بعد اپنا کام جس کو چھوڑ کر کے جاتا ہے جو نبی کی جگہ لیتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی جن کے لیے اللہ کے نبی نے وصیت کی تھی وہ کون تھے،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور حضرت علی اللہ کے نبی کے بعد خلافت کے مستحق تھے، لیکن ان کی خلافت کو نعوذ باللہ حضرت ابوبکر نے، حضرت عثمان نے یا حضرت عمر نے زبردستی اپنے قبضے میں لے لیا ہے ان کے اوپر ظلم کرتے ہوئے۔ سب سے پہلے یہ بات کس نے کہی؟ اسی عبداللہ ابن سبا یہودی نے کہی، اور یہ باتیں خود اہل تشیع کے علماء نے اپنی کتاب میں لکھی ہیں کہ سب سے پہلے امامت کے عقیدے کا ظہور کہاں پر ہوا؟ وہی حضرت عثمان کے دور کے آخر میں، حضرت علی کے دور کے آغاز میں۔ نہ صرف یہ کہ عبداللہ ابن سبا نے امامت کے عقیدے کا سب سے پہلے بیان کیا، بلکہ امامت کے ساتھ ساتھ جو رجعت کا عقیدہ ہے، رجعت کا مطلب ہوتا ہے واپس آنا، تو شیعوں کے بہت سارے عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی نعوذ باللہ جو ہے حضرت حسن و حسین اور سارے ان کے ائمہ دنیا میں دوبارہ پیدا ہوں گے، ان کی وفات ہو چکی ہے، وہ دوبارہ پیدا ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئیں گے، اور نعوذ باللہ یہ لوگ حضرت ابوبکر کو، حضرت عمر کو زندہ کریں گے، اور حضرت عائشہ کو بھی زندہ کریں گے، اور ان کے اوپر نعوذ باللہ کوڑے لگائیں گے۔ یہ ان کا عقیدہ ہے، رجعت کا عقیدہ۔ تو رجعت کا عقیدہ بھی سب سے پہلے دنیا کے اندر کس نے پیش کیا؟ عبداللہ ابن سبا نے۔ اس نے مسلمانوں سے کہا کہ تم لوگ مسلمان ہو کر کے یہ عقیدہ تو رکھتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں دوبارہ آئیں گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں رکھتے ہو۔ پھر قرآن کی کچھ آیتوں کا غلط معنی نکال کر کے اس نے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اللہ کے نبی بھی دنیا میں دوبارہ واپس آئیں گے۔ تو یہ امامت کا عقیدہ، رجعت کا عقیدہ، یہ سارے عقیدے عبداللہ ابن سبا ہی کے ڈالے ہوئے تھے۔ اس نے اپنا دین پہلے مدینہ میں پھیلانے کی کوشش کی، وہاں کامیاب نہیں ہوا تو وہ عراق چلا گیا، کوفہ چلا گیا، بہت ساری جگہوں پر اس نے اپنا دین پھیلانے کی کوشش کی، کہیں اس کو کامیابی نہیں ملی۔ البتہ مصر میں ایک بہت بڑی جماعت اس کو اپنے ساتھ مل گئی جس نے اس کے عقیدے کو قبول کیا، کیونکہ وہ نئے نئے بھی لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ ہمارے دور کی طرح ایسے اتنے علماء کی بڑی تعداد اور دین اور مساجد کا اتنا ایسا بڑا نظام دعوت کا نہیں تھا، تو جو کچے ذہن کے لوگ تھے، نیا نیا اسلام قبول کرنے والے، انہوں نے اس کی بات مانی، یہاں تک کہ عبداللہ ابن سبا کی ایک جماعت ایسی بن گئی جو حضرت علی کو اللہ ماننے لگی، خدا ماننے لگی، ان کی عبادت کرنے لگی۔ حضرت علی خود ان سے پریشان ہو گئے، وہ گھر سے باہر نکلتے تو لوگ سجدے میں گر جاتے، ایسے لوگ تھے، کہتے تھے انت ہوا، تم ہی ہو وہ، تم ہی وہ۔ تو حضرت علی پوچھتے ہوا مطلب کون، کیا ہوں میں؟ تو کہا اللہ، نعوذ باللہ تم اللہ ہو۔ تو حضرت علی نے ان کو سمجھایا، جو نہیں مانے تو ان کے لیے گڈھا کھودا، اور گڈھا کھود کر کے آگ جلائی، اور اس آگ کے اندر سب کو جلا دیا، ڈرانے کے لیے ان کو۔ تو ان میں سے کچھ لوگوں نے تو توبہ کر لی، کچھ لوگ آگ میں کود کر کے ان لوگوں نے مر جانا گوارا کیا، لیکن اپنے عقیدے سے رجوع نہیں کیا، اور کچھ لوگ تھے جنہوں نے کتمان کیا، یعنی اس عقیدے کو اپنے اندر چھپا لیا، ظاہر نہیں کیا، لیکن دل میں ان کی یہ عقیدہ تھا کہ حضرت علی جو ہے وہ اللہ ہے، نعوذ باللہ۔ تو ایک زیری لہر تھی اندرونی طور پہ، جو شیعہ عقائد آج ہمارے زمانے میں پائے جاتے ہیں، اس کا ایک اندرونی لہر تو تھی، لیکن باقاعدہ ایک جماعت بن کر کے شیعہ بنو امیہ کے زمانے میں یا بنو عباس کے بھی زمانے میں بہت بڑی تعداد میں رہی ہو، ایسا نہیں ہوا ہے۔ یہ بہت بار کے ادوار میں، جب یہ ان کے جو علماء ہیں، جو مشہور کتابیں ان کی لکھنے والے، کلینی بہت مشہور ایک ان کے عالم ہیں، قمی ہیں، اور بھی بہت سارے مجلسی، یہ جب بعد کے علماء جو عاجم ان کے تھے، جب وہ آئے اور انہوں نے اس مذہب کی بنیادیں رکھی اور اس کے عقائد کو جمع کیا، تب جا کر کے وہ ایک مسلک بنا۔ عام زمانوں میں جو ہے نا وہ ٹھیک ہے، کہیں کہیں اس کے آثار پائے جاتے تھے، لیکن شیعہ باقاعدہ ایک جماعت نہیں تھی۔ تو بہرحال یہ شیعت کی مختصر سی تاریخ ہے کہ اس کا آغاز ہم یہ کہہ سکتے ہیں عبداللہ ابن سبا یہودی کے ہاتھوں سے ہوا، اور کیونکہ یہ ایک پولیٹیکل جماعت ہے، یہ اصلاً پہلے دینی جماعت نہیں تھی، ایک پولیٹکس کی وجہ سے ظہور پذیر ہوئی، تو اس کے عقائد بہت زیادہ ایوالو ہوئے، ضرورت کے حساب سے عقیدے تبدیل ہوتے گئے اور بنتے گئے۔ ابھی انشاءاللہ جب ان کے عقائد کا بیان ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ ان کو کہیں پریشانی ہوئی تو اس کے لیے ایک عقیدہ گڑھ لیا، کہیں اور ایک پریشانی ہوئی تو ایک عقیدہ اور گڑھ لیا، تو ضرورت کے اعتبار سے نئے نئے عقائد اس کے اندر شامل ہوتے گئے۔ شیعہ کو مشہور لفظ تو اس کا شیعہ ہی ہے، البتہ شیعہ کے مترادف نامانوں میں ایک لفظ جو ہے روافظ بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ روافظ یہ رافضہ ہے نا، رافضہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رفض کا مطلب ہوتا ہے انکار کر دینے والے، تو جنہوں نے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی خلافت کا انکار کر دیا، اس لیے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ان کو روافظ بھی کہا جاتا ہے، لیکن تمام شیعوں کو روافظ نہیں کہا جاتا، البتہ اکثر شیعوں کو روافظ کہا جاتا ہے، تمام شیعوں کو نہیں کہا جاتا، کیونکہ شیعوں میں ایک فرقہ ہے زیدیہ۔ کیا فرقہ ہے؟ زیدیہ، جو حضرت علی کے خاندان میں سے ایک تھے زید، ان کی طرف منسوب ہے، اور یہ زیدیہ فرقہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی خلافت کا قائل تھا۔ اس لیے شیعہ اور روافظ میں عام طور پہ فرق کرتے ہیں، کیونکہ ان کو شیعہ تو کہا جاتا ہے لیکن روافظ نہیں کہا جاتا۔ پھر زیدیہ میں بھی بہت سارے فرقے ہیں، جو مشہور فرقہ ہے حوثی یمن کے، یہ زیدی ہیں،
لیکن ان کو زیدیت الروافض یا روافض الزیدیہ کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کا رجحان اہل سنت سے زیادہ روافضہ کی طرف ہے۔ تو روافض عام طور پہ ان شیعوں کو کہا جاتا ہے جو حضرت ابوبکر حضرت عمر کو خلیفہ نہیں مانتے، ان کے خلافت کا انکار کر دیا، لیکن یہ بہت کم تعداد میں۔ ہمارے زمانے میں اکثر جو شیعہ ہیں وہ اثنا عشری شیعہ ہیں، یعنی شیعوں کا جو سب سے طاقتور فرقہ ہمارے زمانے میں ہے، تعداد کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ طاقتور ہے، اور اس اعتبار سے بھی کہ ان کے ہاتھ میں حکومتیں ہیں، پالیٹکس میں بہت ایکٹیو ہیں۔ وہ کون سا فرقہ ہے؟ اثنا عشری۔ اثنا عشری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اثنا عشر مطلب کیا ہوتا ہے؟ 12۔ تو یہ وہ فرقہ ہے جو 12 اماموں کو مانتا ہے، اس لیے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ اثنا عشریہ یا اثنا عشری شیعہ۔ سنا ہوگا آپ لوگوں کا نام نا، اثنا عشری شیعہ، کیونکہ یہ 12 اماموں کو مانتا ہے۔ اور بھی بہت سارے فرقے ہیں الگ الگ شیعوں کے جو الگ الگ امام، اصل میں بلکہ یہ ہوا نا کہ حضرت علی کے اولاد میں جتنے بچے ہوئے سب کے نام پہ ایک فرقہ بن گیا، سب کے نام پہ ایک فرقہ بن گیا۔ لیکن ہمارے ہندوستان میں بھی اور ہندوستان کے علاوہ باہر، جیسے ایران کی جو حکومت ہے وہ اثنا عشری ہے، ہمارے ہندوستان میں بھی اکثر شیعہ جو کالا کپڑا پہنتے ہیں لکھنؤ وغیرہ کی طرف کے، اور لکھنؤ میں جو شیعہ پائے جاتے تھے وہ سارے کے سارے کیا تھے؟ اثنا عشری تھے۔ عراق میں اس وقت جن شیعوں کی حکومت ہے وہ کون ہے؟ اثنا عشری ہیں۔ امریکہ کی مدد سے جن شیعوں نے حکومت، عراق میں سنیوں کی حکومت تھی نا، صدام کا کچھ بھی رہو، صدام کم سے کم سنی تھا۔ تو اس کے بعد کیا ہوا؟ عراق میں امریکہ آیا، پھر امریکہ آیا، شیعہ امریکہ کو بہت گالی دیتے ہیں، لیکن عراق میں امریکہ کی حکومت کو اسٹیبلش کرنے میں سب سے بڑا رول کس کا تھا؟ انہی شیعوں کا تھا، اثنا عشری شیعوں کا۔ اور پھر عراق اب جب امریکہ نکلا بھی عراق سے تو اپنے پیچھے کن لوگوں کو حاکم بنا کر کے گیا؟ انہی اثنا عشری شیعوں کو۔ افغانستان میں جو شمالی اتحاد کے لوگ ہیں جنہوں نے افغانستان میں بہت مدد کی امریکہ کی، وہ کون لوگ تھے؟ اثنا عشری شیعہ۔ امام ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ پوری مسلمانوں کی تاریخ پڑھ ڈالو، مسلمانوں کو کہیں کوئی تکلیف ایسی نہیں پہنچی جس کے پیچھے کسی شیعہ کا ہاتھ نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ سب سے زیادہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والی کوئی جماعت اگر تاریخ میں تو وہ شیعہ ہیں، اور یہ آج کی تاریخ میں بھی آپ دیکھ لیں۔ آپ اسرائیل کا ظلم بھول جائیں گے اگر شام میں جو سنیوں کے ساتھ ہوا ہے وہ مناظر آپ کے سامنے ہوتا ہے۔ اسرائیل نے کیا کیا فلسطینیوں کے ساتھ، جو بشار الاسد نے کیا ہے سنی مسلمانوں کے ساتھ، 5 لاکھ سے اوپر لوگ مارے جا چکے ہیں شام کے اندر۔ بشار الاسد کیا ہے؟ شیعہ ہے، نصیری شیعہ گھٹیا ترین شیعہ ہیں جو حضرت علی کو اور اپنے امام کو معبود مانتے ہیں۔ اس لیے شامی انقلاب سے پہلے، یہ بشار الاسد وغیرہ کے آنے سے پہلے، ایران کے جو شیعہ ہیں وہ نصیریوں کو کافر بولتے تھے، ان کو مسلمان نہیں مانتے تھے، شیعوں کو کافر بولتے تھے، نصیری کو۔ لیکن جب پولیٹیکلی دونوں کی حمایت ملی نا تو ان لوگوں نے اس کو ایز اے شیعہ گروہ کے ایکسیپٹ کر لیا، اب کافر نہیں بولتے ان کو۔ ایسی حوثیوں کا بھی معاملہ ہے، حوثی اصلاً اثنا عشریوں سے بہت دور ہیں، لیکن کیونکہ ان کے تعلقات پولیٹیکلی بہت مضبوط ہو گئے تو انہوں نے حوثیوں کو بھی قبول کر لیا۔ آج سعودی عرب کے خلاف حوثیوں کو بہت زیادہ امداد ایران سے ہی مل رہی ہے۔ تو شیعہ ہر زمانے میں مسلمانوں کے سخت ترین دشمن ہیں۔ میر جعفر بن صادق ہندوستان میں جنہوں نے غداری کی کون تھے؟ شیعہ تھے۔ تو شیعوں کی تاریخ رہی ہے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی۔ ہاں، نادر شاہ جس نے مغل سلطنت پہ حملہ کیا تھا کون تھا؟ شیعہ تھا۔ کیا اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی نا پوری دلی کی، کپڑے تک کے اتروا دیے تھے بادشاہ کی بیٹیوں کے، شیعہ تھا نادر شاہ۔ تو ہر زمانے میں مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے میں شیعہ ہمیشہ پیش رہے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو اپنے دشمنوں کو اگر پہچاننا ہے تو اس میں سے ایک دشمن جس پر نگاہ رکھنی ہے بہت گہری، وہ کون ہے؟ شیعہ۔ تو یہ اثنا عشری شیعہ زیادہ تر بڑی، اس لیے عام طور پہ جب شیعہ کہا جاتا ہے تو کون مراد ہوتے ہیں؟ اثنا عشری شیعہ، ورنہ اس کے علاوہ بھی شیعہ موجود ہیں، جیسے یہ اسماعیلی، یہ بھی شیعہ ہیں۔ 2 طرح کے اسماعیلی ہوتے ہیں، یعنی حضرت جعفر صادق جو ہے ان کے امام، ان کے بچوں میں ایک بچے تھے اسماعیل اور ایک تھے موسیٰ کاظم، 4 بچے تھے غالباً، لیکن 2 سے بڑے فرقے منسوب ہوئے۔ اسماعیل جو تھے وہ بڑے تھے۔ تو اب اسماعیل کو ماننے والے جو فرقے ہیں جو حضرت جعفر صادق کے بعد اسماعیل کو اپنا امام مانتے ہیں وہ اسماعیلی کہلاتے ہیں۔ اب اسماعیلیوں میں 2 بڑے فرقے ہیں، ایک بوہری اور ایک آغا خانی، یہ دونوں اسماعیلی ہیں۔ بوہری بھی اسماعیلی ہے اور آغا خانی بھی اسماعیلی ہے۔ دونوں جعفر صادق کے بعد اسماعیل کو امام مانتے ہیں اپنا، لیکن اسماعیل جو ہے وہ وفات پا گئے تھے جعفر صادق کی زندگی ہی میں۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں اسماعیلی کہ وہ وفات نہیں پا گئے تھے، وہ غائب ہو گئے تھے، چھپ گئے تھے وہ دشمنوں کے ڈر سے۔ اور یہ جو دوسرے اثنا عشری شیعہ ہیں یہ اسماعیل کو حضرت جعفر صادق کے بعد امام نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں حضرت جعفر صادق کے بعد ان کے بعد موسیٰ کاظم امام بنے۔ اس لیے آپ کاظمی دیکھیں گے عام طور پہ شیعہ، اثنا عشری شیعہ جو اپنی نسبت میں کاظمی بھی لکھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں موسیٰ کاظم جو ہے وہ بنے۔
اب انشاءاللہ آگے بات آئے گی. تو ان کو موسوی کہا جاتا ہے. یہ جو اثنا عشری شیعہ ہیں کون ہے؟ موسوی ہیں. اور یہ کیا ہے؟ اسماعیلی ہیں. تو یہ اسماعیلی ہیں یہ کافر ہیں تقریباً, کیونکہ ان کا عقیدہ بالکل باطنیوں کی طرح ہے. کہتے ہیں قرآن میں لکھا کچھ ہے, اس کا معنی کچھ اور ہوتا ہے. تو بہرحال فرقے بہت سارے, شیعوں میں بہت سارے فرقے ہیں, لیکن سب سے مشہور فرقہ جو ہے وہ کون سا ہے؟ اثنا عشری فرقہ. اس کو اثنا عشری کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس کے 12 امام ہیں. مختصراً میں ان کے اماموں کے نام آپ کے سامنے لے لیتا ہوں. سب سے پہلے امام حضرت علی ابن ابی طالب, حضرت علی کو یہ پہلا امام مانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. دوسرے ہیں حسن ابن علی جن کا لقب مجتبیٰ ہے. تیسرے ہیں حضرت امام حسین جن کو سید الشہداء جن کا لقب ہے. چوتھے ہیں محمد بن حسین بن علی ابن ابی طالب, ان کو زین العابدین کے نام سے جانا جاتا ہے, یا امام سجاد بھی ان کو کہا جاتا ہے. امام سجاد بھی کہا جاتا ہے, اور زین العابدین ان کا بہت معروف لقب ہے. پانچویں ہیں ابو جعفر محمد بن علی جن کو کہا جاتا ہے امام محمد باقر, سنا ہوگا آپ نے نا, امام محمد باقر. چھٹے ہیں ابو عبداللہ جعفر بن محمد, یہ ہیں امام جعفر صادق, ہے نا, بہت مشہور امام میں سے. ساتویں ہیں ابو الحسن الاول, یعنی یہ ان کا لقب ابو الحسن ہے, اور ان کا نام ہے موسیٰ بن جعفر, جس کو امام موسیٰ کاظم کہا جاتا ہے. یہ امام موسیٰ کاظم جو میں نے بتایا, یہاں سے جا کر کے اسماعیلی اور اثنا عشری الگ ہو جاتے ہیں. تو یہ موسیٰ کاظم ان کو کہا جاتا ہے. آٹھویں ہیں امام علی رضا. آپ اسے دیکھیں گے کہ یہ جو نام آئے نا, صادق, باقر, کاظم, آپ دیکھیں گے شیعوں میں یہ نام بہت زیادہ ہوتے ہیں, اور ان کی طرف نسبت بھی کاظمی شیعہ, آپ نے دیکھا ہوگا شیعوں کے بعض القاب ہوتے ہیں کاظمی شیعہ, رضوی بھی بہت ہوتے ہیں نا لقب. تو یہ اسی ساتویں امام جو ان کے وہ کون ہے؟ امام موسیٰ رضا. اسی ساتویں امام جو ہے امام موسیٰ رضا, اور آٹھویں امام جو ہے وہ امام موسیٰ کاظم, اور آٹھویں امام ہے امام علی رضا. تو یہ امام علی رضا کی طرف نسبت کرتے ہوئے بہت سارے شیعہ جو ہے وہ رضوی اپنے نام کے آگے لگاتے ہیں. وہ ابھی جو ملعون جو مرتد ہو گیا, کیا نام ہے اس کا؟ وسیم رضوی, وہ بھی شیعہ ہے نا. تو وہ جو شیعہ لوگ رضوی اپنے نام کے آگے لگاتے ہیں وہ احمد رضا خان کی طرف نہیں منسوب ہوتے ہیں, وہ اپنے یہ امام آٹھویں امام جو ہے نا امام علی رضا ان کی طرف منسوب ہوتے ہیں. تو ساتویں امام ہے موسیٰ کاظم, آٹھویں ہیں امام علی رضا جن کو وہ کہتے ہیں. نویں امام ہیں محمد بن علی بن محمد بن علی, ان کا نام ہے امام محمد تقی, ان کو کہا جاتا ہے محمد تقی. پھر نویں امام ہیں امام علی نقی, اس لیے نقوی بھی آپ دیکھتے ہوں گے بہت سارے لوگ نقوی لکھتے ہیں. وہ کیا نام ہے اس کا بی جے پی کے اسکور پر سے؟ مختار عباس نقوی. تو وہ نقی کی طرف ہی منسوب ہے. تو امام نقی ان کا لقب ہے, اصل نام ان کا علی بن محمد ہے. اور 11ویں امام ہے حسن ابن علی العسکری, جن کو امام حسن عسکری کہا جاتا ہے. یہ تقریباً 33 سال کی عمر میں ان کی وفات ہو گئی تھی. ان کی کوئی اولاد نہیں تھی, لیکن اب ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اولاد نہ ہو؟ اب اولاد نہیں ہوگی تو آگے کیسے امامت کا سلسلہ چلے گا؟ تو شیعوں نے ان کی ایک اولاد گڑھ لی, اور ان کا نام کیا رکھا؟ محمد بن حسن مہدی, جو ان کے آخری امام ہیں, امام مہدی جن کو یہ کہتے ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ یہ پیدا ہوئے تھے 5 سال کی عمر میں ان کو ولایت ملی, اور اس کے بعد جا کر کے وہ وادی سرداب میں سرہ من راہ کی وادی میں جا کر کے چھپ گئے. ابھی تک کے یہی امام ہیں. 1100 سال سے یہ کیا ہوئے؟ وادی میں چھپے ہوئے ہیں. 1100 سال سے یہ امام ہیں, زندہ ہیں, وادی میں چھپے ہوئے ہیں. شیعہ لوگ ان کے آنے کا ویٹ کر رہے ہیں, انتظار کر رہے ہیں. اس لیے امام مہدی کا نام جب آتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ اجل اللہ فرجہ, اللہ تعالیٰ ان کے نکلنے کا راستہ جلدی کر دے. آپ دیکھتے ہیں کہ 15 شعبان کی تاریخ کو اخبار میں بڑے بڑے اشتہارات آتے ہیں. 15 شعبان کو ان کا پیدائش کا جشن منایا جاتا ہے نا. شیعوں کے بڑے بڑے اشتہارات آتے ہیں, امام مہدی کا اس کے اندر ذکر ہوتا ہے. تو ان کے حساب سے 1100 سال سے زیادہ سے یہ امام کیا ہیں؟ ایک وادی میں چھپے ہوئے ہیں. جب حالات سازگار ہو جائیں گے تو وہ پھر وہاں سے باہر نکلیں گے, اور پھر جو ساری خرافات ان کے نام سے بیان کی جاتی ہے کہ ایسا کریں گے ایسا کریں گے. اس لیے ان کو امام غائب بھی کہا جاتا ہے, امام منتظر بھی کہا جاتا ہے. منتظر یعنی جس کا انتظار کیا جا رہا ہے. ہم بھی امام مہدی کے قائل ہیں, لیکن ہمارا امام منتظر نہیں ہے, ہم مہدی کا انتظار کر رہے ہیں. ہم یہ مانتے کہ ایک زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل میں ایک امام پیدا ہوں گے جن کا نام مہدی ہوگا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آئیں گے. ہمارے یہاں بھی مہدی کا تصور اور عقیدہ ہے, لیکن ہمارا مہدی منتظر نہیں ہے. ہم ایسا نہیں کہ ہم کوئی کام روک کر کے بیٹھے ہوئے کہ جب امام صاحب آئیں گے تب وہ کام ہم کریں گے. ہم اپنا ذمہ داری ہم کو ادا کرنی ہے, اللہ تعالیٰ کو جب بھیجنا ہے تب وہ امام کو بھیجیں گے. تو ہمارے مہدی میں اور شیعوں کے مہدی میں بہت زمین آسمان کا تصور فرق ہے. ہم مہدی کو منتظر نہیں مانتے کہ ہمارے مہدی کا ہم انتظار کر رہے ہیں. البتہ شیعوں کیا مہدی پیدا ہو چکے ہیں, ایک وادی میں چھپے ہوئے ہیں,
اور وہ جب موقع ان کا صحیح نکلے گا تو وہ ظاہر ہوں گے، اور ان کے حساب سے پھر سارے سنیوں کو وہ قتل کریں گے، اور نعوذ باللہ صحابہ کرام کو زندہ کر کے ان کو کوڑے لگائیں گے، حضرت عائشہ کو کوڑے لگائیں گے، اور جو بھی خرافات ان کی کتابوں میں ہے وہ انشاءاللہ تعالی آگے آئے گی۔ تو یہ ان کے 12ویں امام ہیں، امام منتظر، ان کے حساب سے یہ 12ویں امام آئیں گے۔ شیعہ جو ہیں، دیکھو قرآن سے ہمارا ان کا جو اختلاف ہے وہ آگے بات آئے گی، البتہ شیعوں کی جو کتابیں بھی ہیں وہ ہماری کتابوں سے الگ ہیں، وہ ہماری حدیث کی کتابوں کو نہیں مانتے، کیونکہ ہماری حدیث کی کتابوں میں راوی کون ہوتے ہیں؟ صحابہ ہی ہوتے ہیں نا۔ ساری حدیثیں ہم کو کس سے پہنچی ہے؟ صحابہ سے پہنچی، تو ہماری حدیث کے مان لیں گے تو پھر ان میں اور ہمارے میں فرق کہاں رہ جائے گا؟ تب تو صحابہ کو ماننا پڑے گا۔ اور شیعوں کے نزدیک تو سارے کے سارے صحابہ 2-4 لوگوں کو چھوڑ کر کے سب مرتد تھے، تو ان کی ہماری حدیث کی کتابیں ان کے ہاں پہ قابل قبول نہیں ہے۔ بخاری، مسلم، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، مستدرک حاکم، مسند احمد، موطا امام مالک، ان سب کتابوں کو وہ نہیں مانتے۔ ان کی حدیث کی الگ کتابیں 4 کتابیں ان کے یہاں پہ مشہور ہیں، جس میں سے سب سے پہلی اور سب سے مشہور جو شیعوں کی بخاری ہے، الکافی جس کا نام ہے، کلینی کی سب سے مشہور کتاب ہے۔ پھر اس کے بعد تہذیب الاحکام طوسی کی، تیسری کتاب ہے الاستبصار، وہ بھی طوسی کی ہے، اور چوتھی کتاب ہے من لا یحضرہ الفقیہ، یہ شیخ صدوق کی۔ 4 کتابیں ہیں ان کی، 2 طوسی کی ہے، کلینی کی، اور 1 صدوق کی۔ یہ جیسے ہمارے یہاں 6 مشہور کتابیں ہیں نا، سب سے صحیح کتابیں جن کو مانا جاتا ہے، تو ان کے یہاں پر 4 سب سے مشہور کتابیں، اس میں سب سے اعلیٰ ترین کتاب جو کون سی ہے وہ الکافی۔ اکثر الکافی کا حوالہ آئے گا، اس کے مصنف کون ہے؟ کلینی۔ یہ دونوں نام آپ کو یاد رکھنے کیونکہ اکثر حوالے جو ہے وہ انہی کے آئیں گے۔ تو یہ شیعہ مذہب کی 4 مشہور کتابیں ہیں۔ اب ہمارے اور شیعہ کے درمیان ڈیفرنس کیا ہے، اختلافات کیا ہے؟ بہت سارے مسلمان یہ سمجھتے ہیں نا کہ شیعہ اور سنی میں بھی ویسے اختلاف ہے جیسا اختلاف اہل حدیث اور دیوبندی میں ہے، یا حنفی اور اہل حدیث میں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ شیعوں کے ساتھ ہمارا دین کے بنیادی مسائل میں اختلاف ہے، بیسک مسائل میں اختلاف ہے۔ سب سے بڑا اختلاف تو امامت کے مسئلے میں۔ اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ ہم میں سے کوئی بچہ بھی بتا سکتا ہے نا، کتنے ارکان ہیں اسلام کے؟ 5 ارکان ہیں۔ کون کون سے؟ شہادتیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بہت مشہور ہیں۔ لیکن شیعوں کے ہاں اسلام کے 5 ارکان تو ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ یہ کلینی جو الکافی کے محدث ہیں، ان کے بہت بڑے محدث ہیں، وہ حضرت ابو جعفر سے روایت کرتے ہیں۔ ابو جعفر کون؟ ہاں، ابو جعفر یعنی محمد باقر، ہے نا۔ عام طور پہ جب ان کے نام آئیں گے نا تو لقب ہی آتے ہیں، ان کا نام نہیں آتا ہے۔ محمد باقر ان کے 12 اماموں میں سے ایک امام۔ ابو جعفر کہتے ہیں بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ علی الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج، نماز پر، زکوٰۃ پر، روزے پر، حج پر، والولایتی، اور ولایت پر۔ ولایت یعنی امامت پر، حضرت علی اور ان کے بعد آنے والے 12 اماموں کو امام ماننا۔ توحید غائب، شہادتیں غائب، کہتے ہیں 5 چیزوں پر ہے۔ ولم یناد بشیء کما نودی بالولایہ، کہتے ہیں کہ اور کسی بھی چیز کی طرف ویسا نہیں بلایا گیا جیسا ولایت کی طرف بلایا گیا، یعنی ہے تو 5 پہ، لیکن 4 کی اتنی اہمیت نہیں ہے جو ولایت کی اہمیت نہیں ہے۔ فاخذ الناس باربع وترکوا هذه، لیکن لوگوں نے 4 تو لے لیا، 1 کو چھوڑ دیا۔ تو ان کے ہاں دین کا بیسک مسئلہ جو ہے، دین کے کتنے ارکان ہیں، اس میں ہی ہمارا ان کا اختلاف ہے۔ ان کے اسلام کے 5 رکن ہیں، اس میں شہادتیں نہیں، ہمارے یہاں سب سے اہم رکن کیا ہے؟ شہادتیں نہیں ہے۔ اسی طرح ابو زرارہ جو ہے وہ کافی میں ایک روایت موجود ہے ابو جعفر سے ہی، کہتے ہیں بنی الاسلام علی 5 اشیاء، 5 چیزوں پر دین کی بنیاد ہے، نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ، والولایہ۔ قال زرارہ نے ان سے پوچھا قلت وای شیء من ذلک افضل، ان 5 میں سب سے افضل کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا الولایہ، ولایت ان 5 میں سب سے زیادہ افضل ہے۔ اسی طرح سے ابو عبداللہ سے ایک روایت مروی، ابو عبداللہ یعنی امام جعفر صادق۔ اچھا، یہ عام طور پہ امام جعفر صادق کی طرف یا امام محمد باقر وغیرہ کی طرف ان کا ہم بھی بہت احترام کرتے ہیں۔ شیعوں کے کتنے 12 ائمہ ہیں نا، 12 میں سے 3 ائمہ جو ہیں وہ تو ہمارے لیے جان سے زیادہ عزیز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تینوں صحابی ہیں، حضرت علی صحابی، حضرت حسن صحابی، حضرت حسین صحابی۔ تو ان میں سے 3 تو وہ ہیں جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا بھی رشتہ ہے اور قرابت کا بھی رشتہ ہے، یعنی اللہ کے نبی کے رشتہ دار تھے اور اللہ کے نبی کے صحابی بھی تھے۔ اور ان میں سے حضرت علی سے زیادہ قرابت کا رشتہ کس سے ہے؟ حضرت حسن حضرت حسین سے، کیونکہ یہ دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے۔ حضرت علی سے حضرت علی داماد تھے، حضرت علی کا مرتبہ بلا شبہ حضرت حسن حضرت حسین سے افضل ہے۔ تو ان تینوں کو تو ہم اپنی جان سے بھی زیادہ ذکر کرتے ہیں۔ 3 کے بعد باقی جو 6 امام ہیں ان کے، وہ اہل سنت میں معروف لوگوں میں سے تھے، معروف لوگوں میں سے تھے، علم میں، فضل میں، تقوی میں معروف تھے۔ ہم ان کی عزت کرتے ہیں اور ان باتوں کو تسلیم نہیں کرتے جو ان کی کتابوں میں ان کی طرف منسوب کی گئی ہے۔ تو 3 اور 6 کتنے ہو گئے؟ 9۔
اور اس کے بعد 2 امام جو ہیں وہ علم میں تو معروف نہیں تھے لیکن وہ اچھے نسب والے اور نیک لوگ تھے. بعد 6 جو ائمہ تھے جیسے امام جعفر صادق بڑے ائمہ میں سے مانے جاتے ہیں اہل سنت کے، علم والے، اہل علم میں سے، علماء میں سے مانے جاتے ہیں. ان کے علاوہ جو 2 آخر میں حسن عسکری اور ان سے پہلے ایک امام ہے، یہ دونوں علم میں معروف نہیں تھے لیکن یہ نیک لوگ، اور ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی کے اہل بیت میں سے تو ہم کو عزت و احترام کرتے ہیں. اور آخری جو امام ہے وہ تو اصل حسن عسکری 33 سال کی عمر میں وفات پا گئے تھے، ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، اس لیے بنو عباس کے دور میں ان کی وفات ہوئی تھی اور ان کی جائیداد ان کے عصبی رشتہ داروں میں تقسیم کر دی گئی تھی کیونکہ ان کی کوئی اولاد ہی نہیں تھی. تو 12ویں امام جس کا یہ دعویٰ کرتے ہیں وہ پیدا ہی نہیں ہوئے اصل میں. حسن عسکری وفات پا گئی اس حالت میں کہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی. تو یہ جو کتابوں میں ان کی طرف منسوب باتیں میں کہوں گا، یہ کتابیں، یہ جھوٹ ان کی طرف منسوب کیا گیا. جیسے امام جعفر صادق زندگی بھر مدینہ میں رہے، مدینہ میں پیدا ہوئے، مدینہ میں ان کی وفات ہوئی اور ان کا کوئی شاگرد مدینہ کا نہیں ہے، سب کوفہ کے ہیں، باہر کے ہیں. تو اس کا کیا مطلب؟ وہ جھوٹی روایتیں ان کی طرف منسوب کر دی گئی. یہ ائمہ ان اقوال سے بری ہیں جو ان کی طرف منسوب کیے گئے. کسی کو ہی نہیں لگے کہ امام جعفر صادق نے واقعتاً اس طرح کی باتیں کہی ہوں گی. تو کہتے ہیں ان اللہ افترض علی امتی محمد 5 فرائض، اللہ تعالیٰ نے امت محمد پر 5 فرائض چیزیں فرض کی ہیں، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج اور ہماری ولایت. 4 چیزوں میں تو رخصت دے دی ہے، 5ویں میں رخصت نہیں دی. یعنی نماز میں رخصت ہے، کبھی پڑھو کبھی نہیں پڑھو، زکوٰۃ میں، حج میں، روزے میں ہے، لیکن ولایت میں کوئی رخصت نہیں ہے. تو امامت کا عقیدہ شیعوں کے یہاں پر ایک بنیادی عقیدہ ہے، ان کے یہاں دین کا ایک رکن ہے. ہمارے یہاں بھی امامت کا ایک تصور ہے، امام ہونا چاہیے. ہم اہل سنت یہاں جب امام کہتے تو امام سے کیا مراد ہوتا ہے؟ مسلمانوں کا حاکم، مسلمانوں کا بادشاہ، مسلمانوں کا امیر، سلطان، ہے نا. تو ہمارے امامت کے عقیدے میں اور شیعوں کی امامت کے عقیدے میں کیا فرق ہے؟ ہمارے یہاں پہ امامت کا یہ عقیدہ ہے کہ مسلمانوں کی اگر ایک جماعت ہو، ان کے پاس طاقت ہو، تو ان کو اپنا ایک امیر متعین کرنا چاہیے، ہے نا. ایک امیر متعین کرنا چاہیے، اس کی اطاعت کرنی چاہیے. امامت مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ اپنا امام بنائیں، ہے نا. یہ مسلمانوں کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پہ واجب کیا ہے. شیعوں کے یہاں پر اللہ تعالیٰ پر واجب ہے کہ وہ کسی امام کو بھیجے دنیا کے اندر. دونوں میں فرق ہے. ہم کیا عقیدہ رکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر طاقت ہوگی تو اپنا ایک امام بنائیں گے. اور شیعوں کیا عقیدہ ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، نبیوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا شروع کر دیا؟ نبیوں کا سلسلہ ختم ہوا اور اماموں کا سلسلہ شروع ہوا. اور یہ امام کہاں سے آئے؟ جیسے حضرت ابوبکر امام بنے اللہ کے نبی کی وفات کے بعد. کیا حضرت ابوبکر کو اللہ تعالیٰ نے امام بنایا تھا؟ ہمارا عقیدہ نہیں ہے نا. مسلمانوں نے مل کے حضرت ابوبکر کو امام بنایا، پھر حضرت ابوبکر نے حضرت عمر کو بنا دیا، حضرت عمر نے 6 لوگوں کو بنایا، اس میں سے حضرت عثمان کو سلیکٹ کر لیا گیا، حضرت علی بن گئے، پھر خلافت بنو امیہ کا دور شروع ہوا. یہ امام کون بنا رہا تھا؟ مسلمان خود بنا رہے تھے. تو امام بنانا کس پر واجب ہے؟ مسلمانوں پر واجب ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے. شیعوں کا کیا عقیدہ ہے کہ نہیں، جیسے اللہ نے نبیوں کو بھیجا، نبیوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اماموں کو بھیجا، تو امام اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے ہوتا ہے ان کے یہاں پر. تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امام طے کر دیا تھا نصاً. اس لیے لفظ استعمال کرتے ہیں نص کا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصاً حضرت علی کو اپنے بعد امام بنایا تھا. کہاں پر؟ غدیر خم کے موقع پر. اس لیے ان کے یہاں پہ ایک عید ہوتی ہے جو دونوں عیدوں سے سب سے زیادہ افضل ہے. کون سی؟ عید غدیر خم. وہ کہتے ہیں غدیر خم ایک جگہ ہے، وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مسلمانوں کو، صحابہ کو کہا تھا کہ میرے بعد علی جو ہے وہ خلیفہ بنیں گے. لیکن نعوذ باللہ حضرت ابوبکر نے، حضرت عمر نے ان کی خلافت کو غصب کر لیا، ان کو خلافت نہیں دی. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی، پھر حضرت علی کے بعد حضرت حسن، پھر حضرت حسین اور 12 ائمہ، یہ کس کے طے کیے ہوئے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے طے کر دیا ہے. زمین پر ہمیشہ خلیفہ موجود، ایک امام موجود رہے گا. ان کے حساب سے اگر زمین پر امام موجود نہ رہے تو زمین تباہ و برباد ہو جائے گی. تو ابھی بھی ان کے حساب سے ایک امام سرہ منرا کی وادی میں، وادی سرداب میں موجود ہے. اگر وہ نہیں ہوگا تو زمین کیا ہو جائے گی؟ تباہ ہو جائے گی. تو ان کا امامت کا عقیدہ اور ہماری امامت کے عقیدے میں بہت فرق ہے. ہمارے یہاں امامت واجب ہے، ان کے یہاں دین کے ارکان میں سے رکن ہے. ہمارے امام بنانا اگر طاقت ہو تو واجب ہے، اور ان کے یہاں پر کیا ہے؟ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے. اور ان کے یہاں جو امامت کا عقیدہ ہے وہ امام کو صرف حاکم نہیں مانتے، امام کی طرف وہ باتیں منسوب کرتے ہیں گویا کہ امام جو ہے وہ نبیوں سے بھی برتر اور بالا ہے. اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ نبیوں سے بھی بڑا ہے. شیعوں کے ہاں امام جو ہے نا اس کا مرتبہ نبیوں سے بھی بڑا ہے، بلکہ بعض معاملات میں تو وہ اپنے اماموں کو اللہ تعالیٰ کی صفات اماموں کی طرف منسوب کرتے ہیں. دیکھیے اور کچھ چیزیں جو ہے وہ میں بتاتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ جو ان کے یہاں پر امامت کا منکر ہو وہ کافر ہے. شیعوں کے ہاں
جیسے ہمارے یہاں توحید کا منکر کافر ہے نا، تو شیعوں کے ہاں جو امامت، جو ان کی امامت کا کانسٹیٹیوشن، ان کا عقیدہ ہے امامت کا، اگر کوئی امامت کے اس کے عقیدے کو نہیں مانتا تو وہ کیا ہے، ان کے یہاں پر کافر ہے۔ باقی ائمہ کی طرف غلو آمیز باتیں منسوب کرنا، خاص طور پہ حضرت علی کی طرف، ان کتابیں بھری ہوئی ان کی، حضرت علی کی طرف غلو والی باتیں، جیسے حضرت علی سے جو ہے وہ الانوار النعمانی ایک بہت مشہور کتاب ہے شیعوں کی، اس کے بارے میں حضرت علی کی طرف ایک قول منسوب ہے کہ حضرت علی نے فرمایا واللہ لقد کنت مع ابراہیم فی النار، اللہ کی قسم میں ابراہیم کے ساتھ آگ میں تھا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت علی، ان کی طرف منسوب کر رہے ہیں کہ میں ابراہیم کے ساتھ آگ میں تھا۔ وَأَنَا الَّذِي جَعَلْتُهُ بَرَدًا وَسَلَامًا، اور میں ہی ہوں جس نے اس آگ کو ٹھنڈی اور سلامتی والی بنایا۔ وَكُنْتُ مَعَ نُوحٍ فِي السَّفِينَةِ، اور میں ہی نوح کے ساتھ سفینے میں تھا۔ وَأَنْجَيْتُهُ مِنَ الْغَرْقِ، اور اس کو ڈوبنے سے بچایا تھا۔ وَكُنْتُ مَعَ مُوسَىٰ، اور میں ہی موسیٰ کے ساتھ تھا۔ فَعَلَّمْتُهُ التَّوْرَاةَ، تو میں نے ان کو تورات سکھائی تھی۔ وَكُنْتُ مَعَ عِیسَىٰ، اور میں عیسیٰ کے ساتھ تھا۔ فَأَنْطَقْتُهُ فِي الْمَهْدِ، تو میں نے ہی ان کو ماں کی گود میں بولنا سکھایا تھا۔ وَعَلَّمْتُهُ الْإِنْجِيلَ، اور میں نے ان کو انجیل سکھائی تھی۔ وَكُنْتُ مَعَ يُوسُفَ فِي الْجُبِّ، اور میں ہی یوسف کے ساتھ کنویں میں تھا۔ فَأَنْجَيْتُهُ مِنْ كَيْدِ إِخْوَتِهِ، اور اس کے بھائیوں کی سازش سے میں نے اس کو نجات دی تھی۔ یہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ امتی کتنا بھی بلند ہو جائے نبی کے مقام کو کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت علی کا مقام بہت بلند ہے، لیکن حضرت علی کسی ادنا ترین جو سب سے کم درجے کے نبی ہوں ان کے برابری کو بھی نہیں ہو سکتے۔ اور یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ حضرت علی کو انبیاء سے بلند، بلکہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی کام ہے وہ حضرت علی کی طرف منسوب کیے جا رہے ہیں کہ میں نے ہی یوسف کو اس کے بھائیوں کی فتنوں سے نجات دی تھی، میں ہی ہوں جو سلیمان کے ساتھ تھا اور اس کے لیے ہوائیں میں نے مسخر کر دی تھیں۔ اسی طرح سے بصائر الدرجات شیعوں کی کتاب ہے، اس کی جلد دوم صفحہ باب نمبر 10 میں لکھتے ہیں قال امیر المومنین، امیر المومنین یعنی حضرت علی ابن ابی طالب، وہ فرماتے ہیں ان اللہ عرض ولایتی علی اہل السماوات والارض واہل الارض، کہ اللہ تعالیٰ نے میری ولایت کو یعنی میری امامت کو زمین اور آسمان کے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ اقر بها من اقر وانکرها من انکر، تو جس کو ماننا تھا اس نے مانا اور جس کو انکار کرنا تھا اس نے انکار کر دیا۔ انکرہا یونس فحبسہ اللہ فی بطن الحوت حتی اقر بها، نعوذ باللہ۔ کہتے ہیں کہ یونس علیہ السلام نے میری ولایت کو ماننے سے انکار کر دیا تھا، اس لیے ان کو مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیا گیا، اور جب انہوں نے میری ولایت کا اقرار کیا تو ان کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دی گئی۔ ٹھیک ہے، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے نعوذ باللہ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں۔ تو یہ اس طرح کی بہت ساری روایتیں، اتنے سارے اقوال ہیں کہ میں کتنی اقوال آپ کو ذکر کروں۔ اچھا، ہمارے یہاں خمینی کا نام آپ نے سنا ہوگا، خمینی جو جدید ایران جو ہے اس کا بانی، جو جدید حکومت ہے خمینی، جس کی وجہ سے انقلاب آیا تھا۔ ہمارے یہاں ایک طبقہ خاص طور پہ جماعت اسلامی کا خمینی کا بہت بڑا فین ہے۔ خمینی اپنی کتاب میں لکھتا ہے فَإِنَّ لِلْإِمَامِ مَقَامًا مَحْمُودًا وَدَرْجَةً سَامِيَةً وَخِلَافَةً تَقْوِینِیَّةً تَخْضَعُ لِوِلَایَتِهَا جَمِيعَ ذَرَّاتِ هَذَا الْكَوْنِ، کہ امام کا مقام بہت بلند ہے، بہت اعلیٰ اس کا مرتبہ ہے، اس کا مقام محمود ہے، اور اس زمین کی ہر چیز اس کے سامنے جھکتی ہے۔ وَإِنَّ مِن ضَرُورِيَّاتِ مَذْهَبِنَا، یہ دیکھیے خمینی کہہ رہا ہے کہ ہمارے مذہب میں لازمی چیز ہے یہ إِنَّ لِأَئِمَّةَ مَقَامًا لَا يَبْلُغُهُ لَا مَلْكٌ مُقَرَّبٌ وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ، کہ ہمارے یہاں ائمہ کا اتنا بڑا مقام ہے کہ ائمہ کے مقام کو نہ کوئی فرشتہ پہنچ سکتا ہے نہ کوئی رسول و نبی پہنچ سکتا ہے۔ تو ان کے یہاں امام کا، صرف حضرت علی کا نہیں، تمام ائمہ کا مقام اتنا بلند ہے کہ کوئی فرشتہ بھی اس کے قریب نہیں پہنچ سکتا۔ ان کو عالم الغیب مانتے ہیں، اپنے ائمہ کو یہ سارے کے سارے عالم الغیب مانتے ہیں، یہ مانتے ہیں کہ کائنات ان کے ائمہ ہی چلا رہے ہیں، جس کو زندہ کرنا چاہتے ہیں زندہ کر دیتے ہیں، جن کو مارنا چاہتے ہیں مار دیتے ہیں۔ کافی ہی کی ایک روایت ہے، وہ کہتے ہیں امام جعفر صادق کی طرف منسوب کرتے ہوئے کہ ان سے پوچھا گیا امام جعفر سے انتم تقدرون علی تحیی الموتى وتبرئ الاعمى والابرص، کہ کیا تمہارے اندر اس بات کی طاقت ہے؟ امام جعفر صادق سے پوچھا گیا کہ آپ اس بات کی طاقت رکھتے ہیں آپ لوگ جو ائمہ ہیں کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیں اور اندھوں کی بینائی واپس لوٹا دیں اور کوڑ کے مریضوں کو صحیح کر دیں؟ تو انہوں نے کہا نعم، ہاں ہمارے اندر طاقت ہے، یعنی مردوں کو زندہ کرنے کی طاقت ہے۔ اسی طرح سے امام جعفر صادق کی طرف ایک قول منسوب کیا جاتا ہے عندنا علم ما کان وما هو یکن الی ان تقوم الساعہ، کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہو چکا اور جو کچھ بھی ہونے والا ہے سارا علم اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے۔ تو اب ان کے ہاں جو امام کا تصور ہے وہ صرف امام کا نہیں ہے،
امام سے بڑھ کر کے نبی، نبی سے بڑھ کر کے جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، عالم الغیب ہونا، کائنات کو کنٹرول کرنا، وہ ساری اپنے ائمہ کے لیے مانتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ تو ہم اس طرح کی امامت کے تصور کے قائل نہیں ہیں. تو پہلا ہمارا اور ان سے اختلاف کس بات پر ہے؟ اماموں کے متعلق جو ان کا عقیدہ ہے اس میں ہی ہمارا اور ان کا بہت بڑا اختلاف ہے. اچھا دیکھیے، میں نے بولا نا کہ جو شیعوں کا عقیدہ ہے، شیعوں کا عقیدہ ایوالو بہت ہوا، ضرورت کے حساب سے عقیدے بنتے گئے. اب امامت اتنا بڑا ان کے ہاں پہ عقیدہ ہے، پر اس امامت کے عقیدے کا پورا ذکر قرآن مجید میں تو کہیں ملتا ہی نہیں. یعنی آپ قرآن کو اللہ کی کتاب مانیں گے تو سب سے پہلا سوال تو یہ پیدا ہوگا نا کہ امام اگر اتنا بڑا اس کا مقام ہوتا ہے تو قرآن مجید میں اس کا ذکر کہاں پر ہے؟ اب اس خال شیعوں نے کیا نکالا؟ 10 پارے نہیں، ان کے ہاں پورا قرآن محرف ہے، پورا قرآن تحریف شدہ ہے. قرآن میں وہ آیتیں تھیں جس کے اندر ولایت کا، امامت کا، حضرت علی کا، ائمہ کا ذکر موجود تھا، لیکن صحابہ نے کیا کیا؟ اس کو تحریف کر کے ہٹا دیا. اصلی قرآن تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی، کلینی نے یہ روایت باقاعدہ ذکر کی ہے اپنے الکتاب الکافی میں، لمبا واقعہ ذکر کیا کہ حضرت علی نے صحیح قرآن مرتب کر کے حضرت ابوبکر کو دیا تھا، پر انہوں نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. تو حضرت علی نے کہا اب میں اس کو کسی کو نہیں دوں گا، اب یہ منتقل ہوگا میری نسل کے ائمہ میں، اور جو آخری امام آئے گا 12واں امام، پھر وہ اصلی قرآن لوگوں کے سامنے ظاہر کرے گا. یہ کہہ کر کے حضرت علی نے وہ قرآن پھر واپس نہیں دیا. اچھا آپ سوچئے، کیا یہ خود حضرت علی پہ بہت بڑی تہمت نہیں ہے کہ حضرت علی کے پاس اصلی قرآن تھا لیکن انہوں نے کیا کیا؟ نعوذ باللہ چھپا لیا، اور چھپا کر کے اپنی نسل کے ائمہ کو دے دیا. تو جب 12ویں امام آئیں گے تو اصلی قرآن لے کر کے آئیں گے. ابھی جو قرآن ہے وہ کیا ہے؟ ان کے نزدیک محرف ہے، تحریف شدہ ہے، اس کے اندر آیتیں نکال دی گئی ہیں. میرے پاس الکافی جو شیعوں کی کتاب ہے نا، وہ شاملہ میں میرے پاس موجود تھی. ایک زمانے میں میں نے شیعہ پہ بہت لمبے نوٹس لیے تھے. میرے پاس ابھی اسکرین شاٹ بھی بہت سارے. میں تو سوچا تھا کہ اگر پروجیکٹر ہوتا نا تو آپ لوگوں کو میں اسکرین شاٹ دکھاتا کہ کیسے قرآن کی تحریف کے، صحابہ کے بارے میں ان کے کیا عقائد نظریات ہیں. صرف میں نے الکافی میں شاملہ میں ایک مرتبہ لکھا ہاں کذا نزلت، ترجمہ کیا ہوا اس کا؟ یہ آیت ایسے نازل ہوئی تھی. کتاب الکافی کی بہت سارے رزلٹ آ گئے کہ قرآن کی ایک آیت پیش کی گئی، کہا گیا یہ آیت ایسے نہیں ایسے نازل ہوئی تھی. مثلا بہت مشہور آیت ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، آپ لوگوں کو بھی یاد ہوگی نا، تم سب سے بہترین امت ہو جس کو لوگوں کے لیے نکالا گیا. کتاب الکافی میں ایک روایت ہے، غالباً امام جعفر صادق کے سامنے بھی آیت پڑھی گئی تو کہا گیا کہ وہ امت سب سے خیر امت ہے جو اپنے ائمہ کو قتل کرتی ہے. یہ آیت ایسے نہیں نازل ہوئی تھی، بلکہ آیت کیسے نازل ہوئی تھی؟ کنتم خیر ائمۃ اخرجت للناس، یہ ائمہ ہے جس کو تبدیل کر کے امت بنا دیا گیا. ایسے ہی بہت ان کے یہاں پہ مشہور ہے کہ سورہ انشراح کیسے، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، اور کہتے ہیں اس کے بعد ایک آیت تھی وجعلنا علیا لک سحرک، یا وجعلنا علیا سحرک، ہم نے علی کو آپ کا داماد بنایا. یہ آیت تھی لیکن اس کو نکال دیا گیا. نہ صرف یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ آیتوں کو نکال دیا گیا، بلکہ یہ تک دعویٰ کیا گیا کہ پوری صورتیں تھیں اس کے اندر جس کو نکال دیا گیا ہے. اور انہی صورتوں میں سے ایک صورت ہے سورۃ الولایہ. سورۃ الولایہ کے نام سے باقاعدہ کیا تھی؟ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ سورۃ الولایہ کے نام سے ایک صورت تھی، طبرسی نے اس کو ذکر کیا ہے، اور بعد میں کیا کیا گیا؟ اس سورۃ الولایہ کو نکال دیا گیا. البتہ بعض لوگوں نے اپنی کتابوں میں وہ صورت نقل کی ہے. تو طبرسی نے اپنی کتاب میں وہ صورت نقل کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا بالنورین انزلناہما یتلاوان علیکم آیاتی ویحذرانکم عذاب یوم عظیم نورا فی بعدہما من بعد وانا السمیع العلیم ان الذین یوفون بعہد اللہ ورسولہ فی آیات. لمبی صورت ہے، گڑ دی گئی. کیا اس کا نام کیا رکھا گیا؟ سورۃ الولایہ. کہا کہ ایک صورت پوری تھی جو اس کو کیا کر دیا گیا؟ نکال. اور میرے پاس اسکرین شاٹ موجود ہے باقاعدہ. بلکہ آیت الکرسی کے بارے میں ان کا یہ دعویٰ ہے، دیکھیں میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں. آیت الکرسی کے بارے میں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ آیت الکرسی جیسا کہ ہمارے یہاں قرآن میں لکھی ہوئی ہے اور ہم پڑھتے ہیں، آیت الکرسی ویسی نہیں ہے. وہ دوسری شکل میں نازل ہوئی تھی اور اس کو کیا کر دیا گیا؟ بدل دیا گیا. تو ان کے یہاں کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ آیت الکرسی جیسی نازل ہوئی تھی اگر ویسے ہی پڑھو گے تو بہت ثواب ہے. دیکھیے یہ کتاب ہے مفاتیح الجنان کے نام سے، اور اس کے مصنف جو ہیں وہ لکھتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ آیَةَ الْكُرْسِي وَعْلَمْ أَنَّ الْقِرَاءَةَ آیَةَ الْكُرْسِي عَلَى التَّنزِيلِ فِي يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَضْلًا كَثِيرًا.
کہ جان لو کہ آیت الکرسی جیسا نازل ہوئی تھی، کیونکہ یہ جو صورت آیت الکرسی ہم پڑھتے ہیں نا ان کے حساب سے یہ صحیح نہیں ہے، تو آیت الکرسی جیسی نازل ہوئی تھی اگر ویسی ہی پڑھی جائے تو جمعہ کے دن اس کی بہت فضیلت ہے۔ اس کے بعد وہ آیت الکرسی لکھتے ہیں، اور کیا لکھا ہے آیت الکرسی میں؟ اصلی آیت الکرسی کیسی تھی؟ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری عالم الغیب والشہادہ الرحمن الرحیم من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، بیچ میں سے بڑھایا ہوا ہے۔ یہ باقاعدہ میرے پاس ایک نہیں 2-3 کتابوں کے اسکرین شاٹ موجود ہیں جس میں انہوں نے یہ کہا کہ آیت الکرسی ایسے نازل نہیں ہوئی تھی۔ اللہ لا الہ الا هو القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری عالم الغیب والشہادہ الرحمن الرحیم من ذا الذی سے لے کر کے خالدون تک کے۔ تو یہ کہتے ہیں آیت الکرسی بھی کیا ہے؟ قرآن کی ان آیتوں میں سے ہے جن کو تبدیل کر دیا گیا۔ اسی طرح سے تو بہت ساری قرآن کی آیتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ آیتیں جو ہیں وہ پہلے قرآن کے اندر موجود تھیں، بعد میں ان کو تبدیل کر دیا گیا۔ مولانا منظور نعمانی کی بہت مشہور کتاب ہے ایرانی انقلاب، اور شیعہ مذہب، شیعہ کے بارے میں بہت اچھی کتاب ہے، اس کو آپ پڑھیں گے تو اس میں انہوں نے کئی روایتیں یہ والی نقل کی ہیں۔ تو 2 چیزیں ہو گئی، پہلا کیا امامت کا عقیدہ ہمارا ان کا سیدھا ٹکراؤ ہے، دوسرا وہ تحریف قرآن کے قائل ہے۔ اچھا اب ہمارے زمانے میں عام طور پہ آپ کسی شیعہ سے ملیں گے تو وہ یہ نہیں بولے گا، وہ یہ بولے گا ہم بھی وہی قرآن مانتے جو تم قرآن مانتے ہو۔ تو کیوں؟ بلکہ وہ بولے گا کہ آ کر کے ہماری مسجد میں آ کے دیکھو جیسا قرآن آپ کے یہاں پہ رکھا ہوا ہے ویسے ہمارے یہاں رکھا ہوا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ اس میں سے کچھ شیعہ تو وہ ہیں جو حقیقت میں اپنے مذہب سے ہی واقف نہیں ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہماری کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے، اور کچھ شیعہ وہ جو تقیہ کرتے ہیں، میں نے بتایا نا تقیہ ان کا دین ہے کہ اپنا دین سب کے سامنے ظاہر مت کرو، سامنے جھوٹ بول کر کے اپنا غلط مذہب بتاؤ، دل کے اندر کوئی اور مذہب رکھو۔ تو بیشتر شیعہ جو ہیں وہ تو جانتے ہی نہیں ہندوستان کے اندر، اور بہت سارے لوگ جانتے ہیں لیکن کیا کرتے ہیں اپنے مذہب کو چھپاتے ہیں، تقیہ کرتے ہیں، بتاتے نہیں ہیں اگر ان کے دل میں کیا عقیدہ ہوتا ہے کہ قرآن تحریف۔ کیونکہ پھر سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوا کہ قرآن اگر محرف نہیں ہے تو ہم جن چیزوں کو دین کا اصول مانتے ہیں وہ تو سب قرآن کے اندر بیان ہے۔ توحید کا بیان تو ہر صورت کے اندر ہے، اللہ کی رسالت کا بیان ہر صورت کے اندر ہے۔ امامت اتنی بڑی چیز تھی تو قرآن میں بیان کیوں نہیں ہوئی؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا، اتنی بڑی چیز تھی امامت تو قرآن میں بیان کیوں نہیں ہوئی؟ تو ان کے پاس یہ بولنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے، اور یہ باقاعدہ ان کے علماء نے اجماع نقل کیا ہے، اتنی زیادہ آیتوں کے بارے میں نقل کیا ہے کہ میں ساری آیتیں یہاں پر آج کے درس میں بیان نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، تو ایک یہ 2 چیزیں ہیں جن پر ہمارا ان کے اختلاف ہے۔ تیسری چیز ہے بدع کا عقیدہ۔ بدع کا عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارا کیا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کائنات میں ہر چیز کا علم رکھتا ہے، جو ہو چکی اس کا بھی علم رکھتا ہے، جو ہونے والی اس کا بھی علم رکھتا ہے، حتیٰ کہ جو نہیں ہوا وہ اگر ہوتا تو کیا ہوتا اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے نا۔ پانی اللہ تعالیٰ جو ہوا وہ بھی جانتا ہے، جو ہونے والا ہے وہ بھی جانتا ہے، جو نہیں ہوا اگر وہ ہوتا تو کیا ہوتا یہ بھی اللہ جانتا ہے نا۔ قرآن کے اندر آیت ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہو تو کیا ہوتا؟ زمین پہ فساد ہو جاتا۔ جہنمی کے بارے میں کہا اگر ان کو دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے تو بھی یہ ایمان نہیں لے کر کے آئیں گے۔ تو جو نہیں ہوا وہ اگر ہو جائے گا تو کیا ہوگا یہ بھی اللہ جانتا ہے۔ شیعہ حضرات کا یہ عقیدہ ہے کہ بہت سارے کام ہونے کے بعد اللہ کو پتہ چلتا ہے کہ ہوا، ہونے کے بعد اللہ کو پتہ چلتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں بدع، یعنی اللہ کو ایک نئی چیز پتہ چل گئی۔ ابتدا بولتے ہیں نا نیا ہونا، تو کوئی چیز نہیں بتاتی اللہ کو۔ اچھا یہ عقیدہ انہوں نے کیوں گڑھا؟ میں نے بتایا نا جعفر صادق کے پہلے بیٹے کون تھے؟ اسماعیل۔ اب اصولاً ان کے ہاں پہ یہ ہے کہ امام کون طے کرتا ہے؟ اللہ آسمان سے طے کرتا ہے۔ تو ان کے حساب سے اسماعیل کو امام اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا، لیکن اسماعیل کا انتقال تو جعفر صادق کی زندگی میں ہی ہو گیا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ ایسا کیسے ہو گیا؟ اسماعیل کا جعفر صادق کی زندگی میں انتقال ہو گیا تو کیا اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا تھا کہ جعفر صادق کی موت پہلے آنے والی ہے؟ تو کہا اللہ تعالیٰ کو بدا ہوا، پہلے نہیں پتا تھا، بعد میں اللہ تعالیٰ کو بدا ہوا کہ اچھا اسماعیل کا انتقال پہلے ہونے والا تھا، تو پھر اس کے بعد اسماعیل کی ولایت ختم کر کے موسیٰ کاظم کو امام بنایا گیا ان کے حساب سے۔ اور جو اسماعیلی وہ کیا کہتے ہیں نہیں اسماعیل کا انتقال ہی نہیں ہوا تھا، وہ تو چھپ گئے تھے اور اس لیے وہ اسماعیلی کہلاتے ہیں کیونکہ وہ اپنے آپ کو جعفر صادق کے بیٹے اسماعیل کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ تو یہ کتنا خطرناک عقیدہ ہے۔ کلینی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے جو امام ہے ابو الحسن وہ کہتے ہیں ہاں اللہ اے ابو ہاشم بدا للہ ما فی ابی محمد بعد ابی جعفر ما لم یکن یعرف لہ، کہ اللہ تعالیٰ کو ابو محمد کے بعد ابو جعفر کا بدا ہوا جو اللہ کو پہلے پتہ نہیں تھا۔ اسی طرح سے
موسیٰ کا اسماعیل کے گزر جانے کے بعد اللہ کو بدا ہوا. یہ بدا کا میں نے یہ پولیٹیکل ضرورتوں کے تحت یہ عقیدہ اپنا اختیار کرتے رہے. چوتھی چیز جو ہمارا بہت شدید اختلاف ہے ان لوگوں کے ساتھ، وہ کس بات پر ہے؟ صحابہ کی تکفیر کے معاملے میں. ہمارا بہت شدید اختلاف جو شیعوں کے ساتھ ہے وہ کیا ہے؟ ان کے ہاں سارے کے سارا صحابہ کیا ہے؟ مرتد تھے، جھوٹے تھے، بے دین تھے، ظالم تھے. بلکہ ان کے حساب سے جو ان صحابہ کی حرمت کا، عدالت کا قائل ہو وہ بھی کیا ہے؟ کافر ہے. تو جیسے کافی میں ہی بہت مشہور روایت ہے، روضہ کی روایت ہے کافی میں، کہتے ہیں کان الناس اہل ردہ بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا ثلاثہ، کہ لوگ سارے کے سارے اللہ کے نبی کے بعد مرتد ہو گئے تھے سوائے 3 لوگوں کے. صرف ان کے حساب سے صرف 3 لوگ تھے جو مرتد نہیں ہوئے تھے، باقی سارے کے سارے مرتد ہو گئے تھے. حضرت ابو ذر، حضرت سلمان، حضرت مقداد. کہتے ہیں 3 ہی لوگ مرتد نہیں ہوئے تھے. حضرت علی کو بھی اس میں نہیں شامل تھے. ان 3 میں حضرت علی کا نام نہیں ہے. اور اہل بیت میں سے بہت، حضرت عباس، حضرت ابن عباس، بہت بڑے بڑے علماء زندہ تھے نا. اہل بیت میں بھی بہت سارے لوگ زندہ تھے. تو یہ سب کے سب کہتے ہیں مرتد ہو گئے تھے، صرف 3 لوگ تھے جو مرتد نہیں ہوئے تھے. اسی طرح یہ کہتے ہیں من زعم ان لابی بکر وعمر نصیب فی الاسلام لا یکلہم اللہ ولا یزکیہ ولہم عذاب علیم. کہتے ہیں جس کا یہ گمان ہو، یہ کافی کی روایت ہے پہلے جز کی صفحہ نمبر 373، کہ جو آدمی عقیدہ رکھتا ہو کہ حضرت ابو بکر کا، حضرت عمر کا نعوذ باللہ اسلام میں کوئی بھی حصہ ہے، جو یہ عقیدہ رکھے کہ حضرت ابو بکر کا، حضرت عمر کا اسلام میں کوئی حصہ ہے، اللہ اس سے نہ بات کرے گا قیامت کے دن، نہ اس کو پاک کرے گا، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ عقیدہ ان کا کس کے بارے میں؟ حضرت ابو بکر کے بارے میں اور حضرت عمر کے بارے میں. تو ان کی کتابوں میں کیا پہلے تو یہ چیزیں تھوڑا سا چھپی ہوئی تھیں، چھپ کر کے کرتے تھے. اب تو شیعہ صحابہ کے بارے میں کھل کر کے باتیں کرنے لگے. بلکہ آپ یوٹیوب چینل کھول کر کے دیکھیں، ان کی کتنی ساری ویڈیوز مل جائیں گے آپ کو. ہاں بہت ساری ویڈیوز مل جائیں گے. ایک بڑی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ میں یہ روایت آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں کہ نہیں کروں. یہ بہت مشہور کتاب ہے الانوار النعمانیہ، موسیٰ الجزائری کی. یہ میرے پاس اسکرین شاٹ موجود ہے. کہتے ہیں ارتد الناس کلہم بعد النبی الا 4، اللہ کے نبی کے بعد سارے لوگ مرتد ہو گئے تھے سوائے 4 صحابہ کے. کون کون سے؟ سلمان، ابو ذر، مقداد اور عمار. کہتے ہیں 4 لوگ بچے، باقی سارے کے سارے مرتد ہو گئے. ھذا مما لا اشکال فیہ، یہ کہتے ہیں کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ سب مرتد ہو گئے تھے. انما الاشکال فی تزویج علی ام کلثوم لعمر بن الخطاب وقت تخلفہ. اشکال اس بارے میں ہے کہ حضرت علی نے اپنی بیٹی ام کلثوم کی شادی عمر بن خطاب سے کیسے کرا دی. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے شیعوں کے لیے، یہ ان کی گلی کی ہڈی ہے. کیونکہ حضرت عمر سب سے زیادہ نفرت صحابہ میں کسی سے کرتے ہیں تو کس سے کرتے ہیں؟ حضرت عمر بن خطاب. کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ شیعہ اندر سے پورے کی پورے مجوسی ہیں، ایرانی. اور ایران کن کے زمانے میں فتح ہوا؟ حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں، ہے نا. ان کی شان و شوکت تھی، انہوں نے اپنی طاقت سے ایران کو فتح کیا. اور یہی مجوسی تھے جو بعد میں کنورٹ ہو کر کے شیعہ بنے، اور انہوں نے شیعہ مذہب کی بنیاد رکھی. اس لیے سب سے زیادہ تکلیف ان کو کس سے؟ حضرت عمر سے. یہ بدبخت نہیں کہا، میرے اندر ہمت نہیں کہ میں آپ کے سامنے کی بات کروں. یہ اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ شیطان کو 70 بیڑیوں میں جکڑا جائے گا، اور جب وہ چلے گا 70 بیڑیوں میں جہنم کے اس کو جکڑ کے، تو وہ آگے دیکھے گا کہ ایک آدمی اس سے آگے چل رہا ہے، تو وہ پوچھے گا کہ میں نے تو لوگوں کو گمراہ کیا، تم نے کیا کیا تھا؟ تم کو 120 بیڑیوں میں جکڑا گیا ہے. تو نعوذ باللہ وہ آدمی جو شیطان سے آگے ہوگا وہ حضرت عمر ہوں گے. اس نے لکھا ہے اس میں کہ میں نے تو کچھ نہیں کیا. وہ آدمی کہے گا میں نے تو کچھ نہیں کیا. نہیں، حضرت عمر نعوذ باللہ کہیں گے کہ میں نے تو کچھ نہیں کیا، میں نے صرف حضرت علی کا خلافت کا حق مار لیا تھا. یہ کتاب میں اس نے لکھا ہے. تو حضرت عمر کے بارے میں ان کی یہ رائے ہے. اسی طرح سے امام جعفر، یہ عین الحیات ان کی کتاب ہے، دیکھیے یہ لکھتے ہیں امام جعفر صادق کے بارے میں. حضرت امام جعفر صادق از جائے نماز خود بر نمی خواستند تا چہار ملعون و 4 ملعونہ را لعنت نمی کردند. کہتے ہیں کہ حضرت جعفر صادق جو ہے اس وقت تک کے دسترخوان سے نہیں اٹھتے تھے جب تک 4 نعوذ باللہ ملعون مردوں پہ اور 4 ملعونہ عورتوں پر لعنت نہ بھیج دیں. اور کون مراد ہے؟ اور وہ دعا پڑھتے تھے نماز کے بعد، اللہم لعن. ہمت نہیں ہو رہی مجھ کو کہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، معاویہ، عائشہ، حفصہ، ہند اور ام الحکم، ان پر لعنت بھیجی کے بغیر
حضرت امام جعفر صادق نماز ختم نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کے یہاں پر ابو لولو کا بڑا مقام ہے۔ ابو لولو کون تھا؟ جس نے حضرت عمر کو شہید کیا۔ غالباً کون سے ربیع الاول کی تاریخ کو باقاعدہ یہ ابو لولو کی پیدائش، حضرت عمر کی وفات کا جشن مناتے ہیں، ربیع الاول کی کسی تاریخ کو۔ ان کا ایک یہ دیکھیے فرحت الزہرا کے نام سے ان کی عید ہے، فرحت الزہرا۔ وہ کب منائی جاتی ہے؟ جس دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی۔ اور یہ بلکہ ابو لولو کا ایک مزار بھی ایران کے اندر ہے، پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ اور ابو لولو کی طرف ایک معجزہ بھی منسوب کرتے ہیں، کرامت، کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ اچانک زندہ ہو گیا تھا، پھر اس کے بعد وہ ایران آ گیا، پھر ایران میں آ کر کے اس کی بعد میں موت ہوئی۔ تو ابو لولو کا مزار ابھی بھی ایران میں موجود ہے، آپ لوگ گوگل پہ سرچ کریں گے تو مل جائے گا۔ لکھتا ہے یہ بدبخت جو ہے کہ نحن بعد هذا السنین طوال نقول قولا صادقا رحمك اللہ تعالی یا ابا لولو لقد ادخلت البہجۃ علی قلوب اولاد الزہراء المحزونہ، کہ اے ابو لولو اتنے سالوں کے بعد ہم ایک سچی بات کہہ رہے ہیں کہ ابو لولو اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے، تم نے ہمارے دلوں کو ٹھنڈک پہنچا دی۔ یہ جھوٹی بات منسوب کرتے ہیں حضرت عمر کی طرف کہ نعوذ باللہ حضرت عمر نے جو ہے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو کوئی تکلیف پہنچائی تھی۔ تو بہت سارے اقوال ہیں، میرے اندر تو ہمت نہیں ہے کہ میں سارے اقوال آپ لوگوں کے سامنے رکھوں۔ آپ اس زمانے میں بھی دور میں دیکھتے ہیں شیعہ حضرات جو ہے وہ اتنا سب کچھ، کتنا بھی وہ محبت کا پروپیگنڈا کریں، اپنی اندرونی مجلسوں میں وہ صحابہ کرام کو برا بھلا بولتے ہیں، حضرت ابوبکر کو، حضرت عمر کو، حتیٰ کہ یہ تک کہتے ہیں کہ ان کو زندہ کر کے ان کو کوڑے تک لگائے جائیں گے۔ تو یہ جو صحابہ کے بارے میں تکفیر کا عقیدہ ہے، اس سے ہم بری ہیں، ہے نا۔ ہم تو کہتے ہیں صحابہ عادل ہیں، صحابہ سے غلطیاں سرزد ہوئیں کچھ، لیکن ان کی غلطیاں ان کی نیکیوں کے مقابلے میں اتنی ہیں جیسے سمندر کے مقابلے میں چند بوند پانی۔ ایسا نہیں، ہمارے ہاں صحابہ کے بارے میں وہ عقیدہ نہیں جو شیعوں کا اپنے اماموں کے بارے میں عقیدہ ہے۔ ہم صحابہ کو معصوم نہیں مانتے۔ شیعوں کیا ان کے امام کیا ہیں؟ معصومین۔ وہ کہتے ہیں ہماری امام سے کوئی غلطی ہے، ہم یہ نہیں کہتے صحابہ معصوم تھے ان سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ صحابہ سے بھی بعض گناہ سرزد ہوئے، صغیرہ گناہ بھی سرزد ہوئے، بعض صحابہ سے کبیرہ گناہ بھی سرزد ہوئے، لیکن اس کی مقدار اتنی جیسے پہاڑ کے مقابلے میں چند مٹھی مٹی، بس اتنے ہی گناہ سرزد۔ ان کی نیکیاں بہت زیادہ ہیں، ان کے گناہ اس کے مقابلے میں بہت کم ہیں، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہ اللہ رب العالمین نے بخش دیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ اور جو ان سے محبت کرنا ایمان کا تقاضا ہے، ان سے بغض رکھنا کفر کی علامت ہے، خاص طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت۔ اچھا، یہ جو شیعہ ہیں یہ اہل بیت سے محبت کی بہت دعوے داری کرتے ہیں، اور اہل بیت میں جو سب سے پہلے شامل ہیں ان سے نفرت کرتے ہیں۔ کسی کی بھی اہل بیت میں سب سے پہلے کون شامل ہوتا ہے؟ بیویاں شامل ہوتی ہیں نا بھائی۔ آپ سے کہا جاتا ہے آپ کی گھر والی۔ اہل بیت مطلب کیا ہوتا ہے؟ اہل بیت مطلب ہوتا ہے گھر والے نا۔ اہل بیت میں سب سے پہلے کون شامل ہوتا ہے؟ سب سے پہلے بیوی شامل ہوتی ہے، اور یہ حضرات بیویوں کو ہی اہل بیت میں شامل نہیں مانتے، ازواج مطہرات کو اہل بیت میں شامل نہیں مانتے۔ حالانکہ قرآن مجید کی جو آیت اہل بیت والی یہ لوگ پڑھتے ہیں، اس آیت میں اصل خطاب کن لوگوں سے؟ بیویوں سے ہی ہے۔ وہ آیتیں بیویوں کے لیے نازل ہوئی تھی نا، ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبی مرض، سورہ احزاب کی پوری آیت وہ پڑھیے۔ اہل بیت والی آیت یہ سب سے زیادہ پڑھتے ہیں، اور اس میں اصل خطاب تو بیویوں سے ہی تھا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ ان کا رجعت کا عقیدہ ہے وہ ہم نہیں مانتے۔ مسلمانوں کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ ہے؟ عام مسلمانوں کے بارے میں کلینی روایت کرتا ہے ان الناس کلهم اولاد بغایا ما خلا شیاطینا، کہتا ہے کہ سارے کے سارے انسان جو ہیں وہ زنا کی اولاد ہے سوائے ہم شیعوں کے۔ سب کو زنا کی اولاد، سب کو حرام کی اولاد، سب کو شیطان کی اولاد مانتے ہیں سوائے اپنے شیعوں کے۔ یہ چھٹی چیز تھی۔ ساتویں چیز، یہ متعا کے قائل ہیں اور ہم متعا کے منکر ہیں۔ متعا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وقتی طور پہ نکاح کرنا، 1 دن کے لیے، 3 دن کے لیے، 1 مہینے کے لیے نکاح کر لینا۔ ایسی عورت کا نکاح کا کوئی حق نہیں رہے، مطلب اس کے نکاح کے بعد وہ میراث میں حصہ داری نہیں بنتی ہے، اس کو کوئی حق نہیں ملتا، بس چند گھنٹوں کے لیے نکاح کرنا۔ متعا شریعت کے اندر کیا ہے؟ حرام ہے، لیکن شیعوں کے یہاں متعا بہت بڑی نیکی ہے۔ یہ من لا یحضرہ الفقیہ جو ان کی بہت مشہور کتاب ہے، اس میں یہ امام جعفر صادق سے روایت کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق نے کہا، یہ کہا نہیں انہوں نے لیکن ان کی طرف منسوب ہے، ان المتعۃ دینی و دین آبائی،
کہ متع جو ہے وہ میرا دین ہے اور میرے باپ دادوں کا دین ہے. فمن عمل بها عمل بدیننا، جس نے متع پہ عمل کیا اس نے ہمارے دین پہ عمل کیا. ومن انکرها انکر دیننا، اور جس نے اس کا انکار کیا اس نے ہمارے دین کا انکار کیا. تو متع شیعوں کے یہاں بہت زیادہ عام ہے. متع سمجھے نا، چند گھنٹوں کا ایک کیا بولتے ہیں اس کو انگلش میں، کانٹریکٹ میرج. تھوڑے دیر کے لیے 2-4 دن کے لیے شادی کرنا، اس میں عورت کا کوئی حق نہیں ہوتا، اس کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا، بس چند دنوں کے لیے. بلکہ اس نکاح کے لیے ان کو اعلان کرنا بھی ضروری نہیں ہے. ایون بہت سارے شیعوں کے یہاں پر شادی شدہ عورت سے بھی متع جائز ہے. دیکھیے ایک قول ان کے یہاں پر ملتا ہے کہ متع کے بارے میں ان سے پوچھا گیا، ایک یعنی ابو عبداللہ سے یعنی امام جعفر صادق سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی نے کہا انی تزوجت امرأۃ متعہ، میں نے ایک عورت سے متع نکاح کیا. فوقع فی نفسی ان لها زوجا، تو مجھے ایسا دل میں لگا کہ اس کا کوئی شوہر بھی ہے، شادی شدہ ہی ہے. ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا، تو میں نے جب اس سے سوال کیا تو پتہ چلا کہ واقعتاً اس کا شوہر تھا. تو کہتے ہیں کہ امام ابو عبداللہ نے کہا لما فتشتا، تم کو پوچھنے کی ضرورت کیا تھی. یہ قول ائمہ اہل بیت کی طرف منسوب کیا جاتا ہے. تو متع ان کے یہاں پر دین ہے، نہ صرف دین ہے بلکہ بہت زیادہ ثواب کا کام ہے. بہت متع کی فضیلت پر آپ کو حدیثیں ان کے یہاں پر بہت زیادہ ملے گی. اس لیے ایران میں آپ دیکھتے ہیں تقریباً ایک اس میں یہ بتایا گیا کہ 1/4 ملین تعداد ناجائز بچوں کی ایسی ہے جو متع سے پیدا ہوئے. متع یعنی زنا ہے نا، کیونکہ اس میں نہ ولی کی ضرورت، بس 2 لوگ بیٹھے آپس میں ایک کانٹریکٹ میرج کر لیا. تو متع کے نام پر زنا کو حرام کیا. ان کے روایتیں ملتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کرنے کے بدلے میں تمہارے لیے متع کو حلال کر لیا. تو اس سے بھی ہم کو اختلاف ہے. 8واں ان کا جو تقیہ کا مذہب ہے، تقیہ یعنی کیا ہوتا ہے، دین کو چھپانا. تو ان کے ہاں دین کو چھپانا بہت بڑی نیکی ہے. اب حضرت ابو عبداللہ کی طرف ایک روایت منسوب ہے یعنی امام جعفر کی طرف کہ وہ کہتے ہیں یا سلیمان انکم علی دین من کتمہ اعزہ اللہ ومن ازاہ اذلہ اللہ، کہ ہمارا دین ایسا دین ہے اس کو چھپاؤ گے تو اللہ عزت دے گا، اس کو ڈھانپو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو، اس کو بیان کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو ذلیل کر دے گا. تو دین کو چھپانا بھی ان کے یہاں پر ایک بہت بڑی نیکی ہے. ہمارے یہاں دین کو پھیلانا نیکی ہے، ان کے دین کو چھپانا نیکی ہے. اس لیے ایک زمانے تک شیعوں کے عقائد کے بارے میں اہل سنت کے لوگوں کو نہیں پتا تھا. یہ تو بعد کے ادوار میں جب ان کی کتابیں سامنے آئی تو لوگوں کو پتہ چلا ان کے یہی عقیدے. تو بہرحال میرے پاس اقوال تو بہت سارا تھا لیکن آج وقت کافی زیادہ ہو گیا. تو مقصد یہ نہیں تھا کہ شیعوں کے سارے پوری تاریخ کو اور ان کے پورے عقیدوں کو بیان کر دیا جائے. ایک تعارف ایک مذہب کا آپ لوگوں کے سامنے آ جائے کہ ان کے دل میں ہمارے لیے کتنی نفرت ہے. یہاں تک کہ ان کی کتابوں میں بات لکھی ہوئی ہے کہ کسی سنی کو اگر قتل کرنا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے. امام سے پوچھا گیا تو امام نے کہا جائز ہے لیکن مجھے ڈر ہے کہ تم کو قصاص میں قتل کر دیا جائے گا تو قتل مت کرو. البتہ اگر تم کو موقع ملے تو اس کے اوپر دیوار گرا دو یا اس کو پانی میں ڈبا دو تاکہ تمہارے خلاف کوئی گواہی نہ دے سکے. اتنا نفرت ہے ہمارے دل میں. اس لیے آپ دیکھیں گے شیعہ کتنا بھی بڑا ہو جائے سنی کے لیے اس کے دل میں محبت کبھی نہیں ہو سکتی ہے. کہیں نہ کہیں وہ نفرت چھپی ہوئی رہتی ہے، وہ کہیں نہ کہیں ظاہر ہو جاتی ہے. اس لیے شیعہ ملحد بھی کتنا بڑا ہو جائے لیکن وہ کبھی بھی شیعت نہیں چھوڑتا. شیعہ ملحد بھی ہو نہ ناستک بھی ہو تو بھی وہ شیعہ ہی رہتا ہے. اندر سے محرم آئے گا تو اس اپنے اصلی شکل میں آ جائے گا. ویسے آپ کو لگے کہ بہت لبرل ہے، بہت کھلے ذہن کا، لیکن جیسے ہی محرم شروع ہوتا ہے 1 محرم سے آپ انڈیا کے اندر دیکھیں جو بہت سارے فلم انڈسٹری میں لوگ تھے وہ محرم آتے ہی شیعہ ہو جاتے ہیں. جو بہت ملحد لوگ ہیں محرم آتے ہی شیعہ ہو جاتے ہیں. تو بہرحال سارے عقائد ان کے تو بیان نہیں کیے جا سکتے. اس معاملے میں بہت بڑی خدمات انجام دی ہیں علامہ احسان الہی ظہیر نے. اس وقت دنیا میں شیعت پر جو بھی مواد موجود ہے اس میں بہت بڑا حصہ ان لوگوں میں سے علامہ احسان ظہیر کا ہے. حتیٰ کہ عرب علماء تک کے شیعت کے عقائد سے واقف نہیں تھے جب تک کہ علامہ احسان ظہیر نے کتابیں نہیں لکھی تھیں. علامہ احسان ظہیر کی کتابیں آنے کے بعد عرب کے علماء کو پتہ چلا کہ شیعوں کے دل کے اندر کتنی خباثت بھری ہوئی، ان کے دین میں کتنی خباثت بھری ہوئی ہے. تو ان کی کتابیں اگر آپ پڑھنا چاہیں علامہ احسان ظہیر کی 3-4 کتابیں شیعہ اہل البیت، شیعہ و سنہ وغیرہ. اور ہندوستان میں جن علماء نے، لکھنؤ کے علماء نے خاص طور پہ جو ندوہ کے علماء ہیں ان لوگوں نے بھی شیعت کے خلاف بہت کام کیا کیونکہ لکھنؤ جو ایک زمانے تک کہ شیعوں کا گڑھ رہا ہے. خاص طور پہ مولانا منظور نعمانی کی جو کتاب ہے ایرانی انقلاب، اس کو آپ ایک مرتبہ پڑھیں اگر آپ کو اردو پڑھنی آتی ہے. سارے اقوال انہوں نے ذکر کیے ہیں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیے. میں نے تو بہت اختصار کے ساتھ کام کیا. بہرحال اس درس کا یہ مقصد تھا کہ شیعہ جو مذہب ہے اس کا ایک کم سے کم تصور آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہمارا ان سے کن کن معاملات میں اختلاف ہے. ہمارا امامت کے معاملے میں ان سے اختلاف ہے. وہ ہمارے قرآن یعنی ہم سے بہت سارے شیعوں کے ساتھ اتحاد کر لو. اتحاد کی بنیاد بھی تو ہونی چاہیے. اتحاد کس بنیاد پر کریں گے؟ نہ وہ ہمارے قرآن کو مانتے نہ ہماری حدیثوں کو مانتے. حتیٰ کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جس رب کا نبی محمد اور اس کا خلیفہ محمد کے بعد ابو بکر ہم اس رب کو بھی نہیں مانتے.
وہ نہ ہمارے رب کو مانتے ہیں، نہ ہمارے قرآن کو مانتے ہیں، نہ ہماری حدیث کی کتابوں کو مانتے ہیں، حتیٰ کہ ہمارا قبلے کے ساتھ بھی ان میں اختلاف ہے، کیونکہ ان کے یہاں پر امام کی قبر کو قبلہ بنا کر کے نماز پڑھنا جائز ہے، تو قبلے بھی ہمارے ایک ساتھ نہیں ہے، تو متحد کس بات پر ہوں گے؟ متحد ہونے کے لیے کوئی بنیاد بھی تو ہونا چاہیے. ہمارا دین ان کے دین سے بالکل مختلف ہے، اس لیے وہ ایک الگ مذہب کے ماننے والے ہیں باقاعدہ. البتہ یہ ہے کہ شیعوں کی تکفیر کے بارے میں علماء کے یہاں تفصیل ہے. سارے شیعوں کو علماء عام طور پہ کافر نہیں کہتے، کیونکہ میں نے بتایا شیعوں کے اقسام بہت سارے ہیں. البتہ جو عقائد بیان کی گئے ہیں، اگر کوئی ان عقائد کا حامل ہے تو وہ کیا ہے؟ کافر ہے. اس کے کافر ہونے میں پھر کوئی شک نہیں ہے. اگر کوئی امامت کا ایسا عقیدہ رکھتا ہو، یا قرآن کی تحریف کا عقیدہ رکھتا ہو، یا عقیدہ رکھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کو بدعہ ہوتا ہے، یا عقیدہ رکھتا ہو کہ صحابہ کرام نعوذ باللہ حضرت ابوبکر حضرت عمر سب کافر ہو گئے تھے، اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے تو پھر اس کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں. اقول قولی ھذا واستغفر